تمہیں یقین ہے کہ سردار تم سے ناراض ہے؟ میرا مطلب ہے اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں وہ تم سے ناراض ہے۔ جمرو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ جمرو کو اپنا مسئلہ بتا رہی تھی۔ اس کا مسئلہ کافی سنگین تھا اور جمرو اس کے سنگین ترین مسئلے کو سیریس بھی لے رہا تھا۔ ارے ناراض ہیں تو بتا رہی ہوں نا، اور لگنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کیا چاہتے ہیں میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو اور وہ سب کو بتائے کہ وہ ناراض ہے؟ آف کورس وہ مجھ سے ناراض ہیں تو انہوں نے مجھے ہی بتانا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں، اور اب میں اسے منا نہیں پا رہی۔ میری مدد کریں، میرے شوہر کو منانے کے لیے کوئی اچھا سا آئیڈیا دیں۔ آئیڈیا تو نہیں دے سکتا لیکن کہیں سے کیریاں لا کر دے دوں گا۔ جمرو نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا تو اس نے گور کر جمرو کو دیکھا تھا۔ جمرو بھئی یاد نہیں ہوگی، وہ سردار دلدار جرگان ہیں، دوام نہیں ہے جو کیریوں سے پٹ جائیں گے۔ وہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی۔ تو جمرو نے صرف میں سر لایا۔ وہ میری پیاری بہن آئی ہے تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ سردار ہے اور تمہارے کہنے پر تو ہرگز نہیں پگھلنے والا۔ ہمیں کچھ اور ہی سوچنا ہوگا، کچھ ایسا جس سے اس کی ناراضگی بھی دور ہو جائے اور یہ معاملہ بھی پوری طرح سے حل ہو جائے۔ وہ گہری سوچ میں بولا تھا جبکہ دوم اپنے ہاتھ موجود مچھلیوں کا کھانا ہر تھوڑی دیر میں پانی میں پھینک رہی تھی۔ کیا کچھ ہے جو وہ کھانے میں پسند کرتے ہیں؟ میں ان کی پسند کا کھانا بناتی ہوں، وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی۔ تو جمرو نے اسے گھورا تھا جیسے اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ تم تو میری باجی کھانا نہ ہی بناؤ، یاد نہیں ہے سردار پچھلی دفعہ تمہارا کھانا بنانے پر کتنا غصہ ہوا تھا؟ کھانا کینسل۔ وہ اس کی آئیڈیا کو بالکل بھی اہمیت نہ دیتے بولا تو دوام نے پھر سے منہ بنا لیا۔ کیا ہے جمرو بھیا، نہ تو آپ میری کوئی بات مان رہے ہیں نہ اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا دے رہے ہیں، اس طرح تو ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ تو میری پیاری بہن ہم کوئی حل نکالیں گے نا، تم پریشان مت ہو، میں کوئی سوچتا ہوں۔ بالا کو بلایا، وہ بھی آ کر کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو دے گا ہی نا، ہمیں اسے امید دلواتے ہو بولا جبکہ جمرو کے اتنے سارے آئیڈیاز پر جس طرح وہ نا امید ہوئی تھی اسے بالا سے بھی ایسی امید تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ بالا بھی اسے کوئی اچھا آئیڈیا دے پائے گا۔ آخر شوہر تو اس کا ناراض تھا نا، اسے منانے کا کام اس نے کرنا تھا، لیکن وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سردار کس طرح سے خوش ہوتا، کس طرح معاملہ حل ہوتا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی جب اسے دور سے بالا آتا نظر آیا، حالانکہ ساتھ اسے امید بھی آتی نظر آ رہی تھی، لیکن جمرو نے اس کی امیدوں کا جنازہ نکال دیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ بالا سے بھی کسی طرح کی اچھی امید نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ وہ آتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی لیکن باہر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سن کر تایا ابا کانپ سے گئے تھے۔ جب سے رباب کی شادی ہوئی تھی اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ 2-3 دفعہ انہوں نے ریحان اکرم کو فون کیا تھا اور ریحان نے یہی کہا تھا وہ آج کل میں چکر لگائے گا۔ امی کو تو رباب کی بڑی فکر تھی لیکن ریحان نے ان سے کافی اچھے سے بات کی تھی، پھر شام میں گھر جا کر بھی اس نے رباب کے ساتھ ان کی بات کروا دی تھی۔ تب سے گھر میں ایک سکون سا ہو گیا تھا۔ ویسے تو رباب کی شادی والے دن بہت ہنگامہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد ایک سکون سا چھا گیا تھا۔ ولیمے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ ریحان نے کہا تھا وہ اپنی مصروفیات ختم کرنے کے بعد جلدی ولیمہ کرے گا، لیکن اسی کی مصروفیات ہی ختم نہیں ہوئی۔ پھر بھی رسم پوری کرتے ہوئے انہوں نے وہیں پر کچھ قریب لوگوں کو اپنی طرف سے بہت اچھا کھانا کھلا دیا تھا تاکہ یہ رسم ادھوری نہ رہ جائے۔ لیکن تب سے لے کر اب تک ان لوگوں کو بالکل بھی ڈاکوؤں کا خیال نہیں آیا تھا۔ سننے میں آیا تھا سردار کا قتل ہو گیا، پولیس والوں نے اسے جان سے مار ڈالا، لیکن یہ خبر بھی صرف افواہ ہی کی طرح لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں لگا تھا یہ جھوٹ ہوگا، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ بعد میں سننے میں آیا کہ سردار دلدار کی کرسی کسی اور ڈاکو نے سنبھال لیا، لیکن نہ تو اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ وہاں جا کر اس بارے میں کچھ پتہ کرتے اور نہ ہی ڈاکوؤں کے منہ لگتے۔ بہتر تھا ان لوگوں سے جتنا ہو سکے فاصلے پر رہیں، اس لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں سکون سے رہ رہی ہے۔ آج کل سمیرا کے رشتے کے بھی لوگ آ رہے تھے، کہنے کو تو رشتہ سمیرا کی پسند سے ہی آیا تھا۔ وہ جہاں پڑھنے جاتی تھی وہیں راستے میں ایک لڑکا تھا جس کے ساتھ کافی عرصے سے اس کی بات چیت تھی۔ تایا ابا نے ہلکا پھلکا اعتراض کیا، اس طرح من مرضی سے وہ کیسے ان چکروں میں پڑ سکتے ہیں، لیکن پھر سمیرا کی مرضی زبان بھی کافی تیز تھی، کہہ دیا کہ اگر رباب اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے تو پھر اس کی من مرضی کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی، اور پھر چچا بھی اس معاملے میں اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دے رہے تھے۔ اس لیے تایا ابا خاموش ہو گئے تھے، لیکن دونوں اتنے دنوں کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز نے انہیں خوف زدہ کر دیا تھا۔ آج کافی عرصے کے بعد ان کے دروازے پر اس قدر زوردار دستک ہوئی تھی اور سچ تھا کہ اس دستک نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگے۔ انہیں اندر سے یہ احساس ہو چکا تھا باہر کوئی ڈاکو وغیرہ ہی ہیں، ورنہ گھوڑوں پر ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ ہاں لیکن دروازہ کھولتے ہوئے ان کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ انہیں سچ میں ڈر لگ رہا تھا کہیں کوئی بری خبر ہی نہ ہو۔ وہ کہاں جانتے تھے کہ سامنے بری خبر ہی نہیں ایک برا انسان بھی تھا۔ وہ بالا بھیا شکر آپ آ گئے، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھے اور مجھے نہ کسی اچھے سے مشورے سے نوازیں، کوئی ایسا آئیڈیا دیں جیسے آپ کے سردار اور میرے ڈاکو جی مان جائیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، بہت زیادہ ناراض ہیں اور مان نہیں رہے۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکی ہوں انہیں منانے کی، لیکن ان کی ناراضگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آدھی سچی آدھی جھوٹی کہانی سنانے لگی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے ابھی تک اسے منایا نہیں تھا، لیکن ہلکی پھلکی کوشش تو کی تھی نا، تیار ہو کر اس کا دل لبانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ساری کوششیں اسے ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی کیونکہ سردار نے اس کی کوششوں کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔
ارے واہ، میری بہن اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کرنا چاہتی ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن فی الحال میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ سردار کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں قبیلے میں جشن کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ چھوٹا سا میلہ لگے گا، دعوت ہوگی، کچھ ہلا گلا ہوگا، ناچ گانا ہوگا، تو اپنی تیاری کر لو۔ سردار نے کہا وقت پر بات مت کرنا، وہ کچھ زیادہ نہیں چاہتا، لیکن قبیلے والوں کے بار بار کہنے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا۔ اور ہاں، ایک بات اور بھی کان کھول کر سن لو، قبیلے میں شیلا آئے گی۔ وہ اچانک مگر ذرا شرارت سے بولا تو دوام کے دونوں کان کھڑے ہو گئے۔ جہاں جمرو نے شیلا کے نام پر ہلکا سا شرما کر سر جھکایا تھا، وہیں دوام کی تو آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کون ہے یہ شیلا، اور یہ شیلا کے نام پر آپ اس طرح سے ہنس کیوں رہے ہیں؟ اور جمرو بھیا، آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ کون ہے یہ شیلا؟ آخر مجھے بھی تو بتائیں۔ وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگی، جبکہ وہ دونوں ہی کبھی سر جھکاتے، کبھی بے فضول بالوں کو کھجلانے لگتے، کبھی گردن رگڑنے لگتے، کبھی آگے پیچھے دیکھنے لگتے، جیسے اس سوال کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ بالا بھیا، میں پوچھتی ہوں کون ہے یہ شیلا، بتا دیجیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ارے کوئی نہیں ہے شیلا، وہ نا بس ایک لڑکی ہے، تم سمجھ لو ایویں ڈانسر ہے، آتی ہے، ناچ گانا کرتی ہے تھوڑے بہت پیسے کمانے کے لیے، اور باقی پہلے ہمارے یہاں یہ ایک ڈاکو ہوا کرتا تھا، اس کی منقوہ بھی تھی، لیکن پھر وہ ڈاکو پولیس کے نشانے پر چڑھ گیا، اور پھر اس کے غلط کام بھی سردار کے سامنے آ گئے، تو سردار نے اسے گولی مروا ڈالی تھی۔ وہ مر چکا ہے، لیکن اس کی شیلا اب بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ یہاں کے ڈاکو اس کو کافی پسند کرتے ہیں۔ باقی ڈاکوؤں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میرے ڈاکو جی کے بارے میں بتائیے، کیا وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ، ایسی گندی لڑکیوں کو ڈانس دیکھ سکتے ہیں؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی، یہ بات اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ارے تمہارا ڈاکو جی سوائے تمہارے اور کسی کو نہیں دیکھتا۔ ہاں، شیلا پیچھے تو بہت لگی رہتی ہے، اس کے کسی طریقے سے سردار اس کے ہاتھ چڑھ جائے، لیکن کیا؟ پوری بات بتائیے۔ اس کے چپ ہونے پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو بالا ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن یہ کہ تمہارا ڈاکو صرف تمہارا ہے، وہ اس طرح کسی کو نہیں دیکھتا، وہ صرف تم سے پیار کرتا ہے۔ آج تک کوئی عورت اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی، تم پہلی اور آخری لڑکی ہو جس کے لیے سردار پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ میری پیاری بہن، وہ صرف ایک ناچنے والی لڑکی ہے، اور اس کو سردار یہاں آنے بھی نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی سردار کو پسند ہے اس کا یہاں آنا، لیکن کبھی کبھی ڈاکوؤں کی محنتوں پر سردار اسے بلا لیتا ہے۔ باقی ہلکا ہاتھ ہی رکھا گیا، اس پر زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، تو بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ بس کبھی کبھی یہ لوگ ناچ گانا کرنے کے لیے اسے بلا لیتے ہیں، اس کا بھی کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ڈاکو کی محبوبہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بھی بھوکی ہی مرتی ہے، جگہ جگہ دھکے کھاتی ہے، ایسے میں کبھی کبھی یہاں آ جاتی ہے تھوڑا بہت پیسہ کمانے کے لیے۔ بالا نے آپ کی تفصیل بتائی تھی۔ توبہ استغفر اللہ، ناچ گانا کر کے وہ پیسے کماتی ہے، اس سے بہتر کسی غریب سے شادی کر لے، کم سے کم عزت کی روٹی تو کھائے گی نا۔ میری پیارے بہنا، جس کو گناہ میں لذت آنے لگے وہ عزت کی چادر نہیں تھامتے۔ ہیلا کو بھی اس کام میں لذت محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے بدن دکھانا، ناچ گانا کرنا، یہی اس کی پہچان ہے۔ وہ کبھی ان سب چیزوں سے آگے نکلنا ہی نہیں چاہتی، اور اگر وہ خود ان چیزوں سے باہر نکلنے کی کوئی خواہش مند نہیں ہے تو تم ہی بتاؤ نا کوئی اسے کس طرح سے نکالے، ورنہ یہاں کے 2 ڈاکو اسے شادی کا پیغام بھجوا چکے ہیں، لیکن کسی کی عزت بن کر اس کو رہنا ہی نہیں ہے۔ اس کی خواہش یہی ہے کہ مرد اس کو دیکھتے رہیں اور اس کے بدن کی تعریف کرتے رہیں۔ استغفر اللہ، پھر تو پوری جنمی ہے وہ بولی تو بالا نے ہلکا سا مسکرا کر نفی میں سر لایا تھا۔ میری پیاری بہنہ، ہم اس بات سے باخبر نہیں ہے کہ کون جنتی اور کون جنمی، ہم کسی کو جنتی یا جنمی کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ آج کل تم نے دیکھا ہوگا ہر انسان دوسرے کو خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ یہاں زمین پر بیٹھا وہ آسمان والے کے فیصلے سنا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو پردہ نہیں کرتی، یہ جہنم میں جائے گی، اس کی تو بخشش نہیں ہوگی، وہ گناہ کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، حالانکہ یہ تو غیب کا علم ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی بخشش ہوگی اور کون جہنم میں جائے گا۔ یہ فیصلہ اس ذات نے کرنے ہیں، نہ جانے یہ لوگ زمینی خدا بن کر ثواب اور گناہ کے فیصلے کیوں سنانے لگتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ثواب اور گناہ کا فیصلہ کروں، میں اس کو بتاؤں کہ وہ کتنا گنہگار ہے اور کتنا نیک، حالانکہ یہ غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ زمین پر بیٹھ کر جنمی اور جنتی کا فیصلہ کرنے والے یہ لوگ خود اپنے گربان میں نہیں جھانکتے، یہ بس فیصلہ سنا دیتے ہیں، یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم ہے۔ خیر تم اپنی تیاری کر لینا، ویسے بھی تمہاری تیاری زیادہ ضروری ہے۔ اگر شیرہ کو بھی پتہ چلے کہ سردار دلدار کی بیوی کیسی ہے، سننے میں آیا جب اسے پتہ چلا کہ سردار نے نکاح کر لیا، بڑی روئی تڑپی تھی۔ خیال رکھنا یہ چالاک لڑکی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دوام نے فوراً نام میں سر لایا تھا۔ ارے آپ فکر نہ کریں، میں آنکھیں کان ہر چیز کھول کر رکھوں گی، میرے ڈاکو جی کے آس پاس بھی بھٹکی تو میں چوٹی سے پکڑ کر پورا قبیلہ گھماؤں گی اس کو، لیکن اس بیچاری کے تو بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ سردار کے دوام کے خطرناک ارادے دیکھ کر جمرو اچانک سے بولا تو اس نے گور کر جمرو کو دیکھا تھا۔ اللہ اللہ، وہ بیچاری کب سے ہوگی، اور تو اپنا فیڈم ختم کرنے کے بجائے یہاں کیا کر رہا ہے؟ چل جا اپنے کمرے میں جا کر اپنا دودھ پی کے آ، بچہ بگڑ رہا ہے۔ دوام بالا نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا تو دوام کی ہنسی نکل گئی تھی، وہیں جمرو تو منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ تایا ابا نے دروازہ کھولا، سامنے ایک بازو پر غیر وہ چہرے کو اچھا خاصا سنوارے کھڑا تھا۔ تایا ابا کانپ کر پیچھے ہٹے تھے، جبکہ ان کے ڈر پر وہ آگے بڑھتے ہوئے دروازہ پوری طرح سے کھولتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ کیسے ہو سوداگر، کیا حال ہے؟ سوچا کہ کیوں نہ اتنے عرصے کے بعد آج تم سے ملاقات کر لی جائے۔
بہن تو بڑی خوبصورت تھی تمہاری، سننے میں آیا بیٹیاں بھی بڑی پیاری ہیں، خرید و فروخت کا دھندا آج بھی کرتے ہو؟ اگر بہن جیسی کوئی بیٹی ہے تو لا دو یار، خرید لیں گے اسے بھی۔ ویسے سردار دلدار کو کتنے میں بیچی ہے اپنی بیٹی؟ بھتیجی کی قیمت کم ہوگی، بیٹی کی تو تم نے اچھے خاصے میں بیچا ہوگا۔ اس پولیس والے کو اور بھی بیٹیاں ہیں، پیش کر ذرا، گاہ کی سمجھ لے مجھے، فکر مت کر، بہت مال ہے میرے پاس، تیری سوچ سے زیادہ دیکھا جاؤں گا، لیکن تیری بیٹی بھی اس قابل ہونی چاہیے کہ اسے کچھ دیا جا سکے، دل لبھانے والی۔ وہ خباثت سے ہنستے ہوئے بولا۔ منہ بند کر لے راکا ڈاکو، میری بیٹیاں کوئی مال نہیں ہے جیسے میں تیرے آگے بیچوں گا۔ وہ غصے سے چلایا تھا، شاید بھول چکا تھا کہ جس کو وہ پہلے اس کے ہاتھوں بیچ چکا تھا وہ بھی کوئی مال نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان تھی۔ اچھا تو وہ مال تھی جیسے تو نے پہلے بیچا تھا؟ کتنے پیسوں میں بیچا تھا؟ تو نے کچھ یاد ہے؟ پورے 7,60,000 میں نقد رقم دی تھی۔ تجھے یاد ہے یا بھول گیا؟ اپنی پیدا کی ہوئی بیٹیاں مال نہیں ہیں تو وہ کیا تھی جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی تھی؟ چھوٹی بہن تھی نا تیری، بچپن گزارا تھا اس نے تیرے ساتھ، وہ مال تھی کیا؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اندازہ تھا جیسے سامنے خود موجود کو سر سے پیر تک سلگا دیا تھا۔ تایا ابا نہ تو اسے کچھ کہنے کے قابل تھے اور نہ ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے یہ بتانے کی جرأت کر سکتے تھے وہ آج ایک غیرت مند انسان ہے، کیونکہ راکا ڈاکو کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ماضی کا کالا سچ تھا جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ راکا ڈاکو، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، اس بات کے بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تم اس طرح میرے گھر میں آ کر پرانے مردے کیوں کھول رہے ہو؟ اس چیز کے بارے میں صرف اور صرف میرے بھائی کو پتہ ہے اور کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ۔ خدا کے لیے اگر میری بیٹیوں کو پتہ چل گیا تو میں ان کے سامنے سر کیسے اٹھاؤں گا؟ یہ کام مت کرو، مجھے ذلیل مت کرو، اس گاؤں محلے میں میری عزت ہے، میں اس وقت لالچ میں آ گیا تھا، میں نے غلطی کر دی، لیکن خدا کے لیے اس طرح سے اونچی آواز میں یہ راز کھول کر میرا ماضی سامنے مت لے کرو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ پتہ نہیں راکا ڈاکو اور کیا کیا کہنے والا تھا جو اچانک کی تایا ابا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگے، جبکہ ان کی منت سماجت والے انداز پر راکا ڈاکو کہہ لگا کر ہنسا تھا۔ وہ انہیں اس طرح بے بس کر دینا چاہتا تھا، ہاتھ جوڑے کھڑا، یہ شخص بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ارے ارے کیوں نہیں دین محمد، کیوں نہیں؟ سوداگر ہو، سودا کرتے ہو، پھر تم نے اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں بتائی؟ انہیں بھی بتانا تھا نا، جس دن کوئی اچھی رقم ملی انہیں بھی کسی نہ کسی کے حوالے کر دو، جیسے تم نے اپنی معصوم بہن کو میرے حوالے کر۔ کتنی چاہت تھی مجھے اس کی، کتنی آرزو سے لے کر گیا تھا اسے اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے، لیکن وہ دلدار نے میری آنکھوں کے سامنے میری ساری خوشیاں چھین لی، اس لڑکی کا محافظ بن گیا۔ میں کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر سکا، میری ہزاروں کوششیں ناکام ہو گئیں، بار بار ایسی منحوست لے کر آئی تھی وہ لڑکی کہ اس کے بعد ہر چیز برباد ہوگی، تباہ ہو گئی، میں کچھ نہیں کر سکا، سرداری چھن گئی میرے ہاتھوں، جو لوگ میرے آگے جھکتے تھے میرے سامنے سر اٹھانے لگے۔ ایسی منحوس عورت دی تھی تو نے مجھے کہ اس کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا مجھے۔ وہ مایوسی سے بول رہا تھا جبکہ تایا ابا کی حالت خراب ہو رہی تھی، انہیں ڈر لگ رہا تھا یہ نہ ہو کہ کوئی سن لے راکا ڈاکو کی یہ باتیں۔ وہ کتنی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، کہیں یہ بات کوئی سن لیتا تو کیا عزت رہ جاتی ان کے گھر والوں کے سامنے، ان کی جن کے سامنے وہ مولوی بن کر گھومتے تھے، حاجی بن کر گھومتے تھے۔ یہ تھی اس دنیا کی حقیقت کہ انسان جو دکھاتا تھا وہ حقیقت نہیں ہوتا تھا۔ اس محلے کے ہر انسان کی نگاہوں میں وہ اپنے لیے عزت دیکھتے تھے۔ سب لوگ انہیں حاجی صاحب کہہ کر پکارتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اگر کسی کو کانوں کان خبر ہو جاتی کہ ان کی بہن گھر سے بھاگی نہیں تھی بلکہ خود انہوں نے ایک ڈاکو کے ہاتھوں اس کی خوبصورتی کا سودا کر دیا تھا تو سب کچھ برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، اور وہ اس تباہی کو شاید اس عمر میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب انہیں ڈر لگ رہا تھا، خوف آ رہا تھا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں کوئی راکا کی باتیں نہ سن لے۔ ارے سوداگر تو پریشان ہو گیا، لگتا ہے صرف بہن ہی خوبصورت تھی، تمہاری بیٹیاں اس قابل نہیں کہ انہیں کسی کے سامنے پیش کیا جائے۔ خیر سردار کی بیوی تو بڑی خوبصورت ہے، دیکھی ہے میں نے۔ وہ اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے درد سے آنکھیں موند کر بولا، آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی، وہ نفرت سردار کے لیے بھی تھی اور سردار کی بیوی کے لیے بھی اور سامنے کھڑے اس آدمی کے لیے بھی۔ راکا ڈاکو، خدا کے لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ، میری مشکلات میں اضافہ مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کر رہا تھا جبکہ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا جیسے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اچھا بس کرو، میں تو تمہاری بیٹیاں دیکھنے آیا تھا لیکن تم دکھانا ہی نہیں چاہتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ خیر تمہیں ایک بات بتانی تھی کہ تمہاری وہ بھتیجی پسند آ گئی ہے مجھے، آج نہیں تو کل وہ میرے بستر پر ہوگی، کیونکہ وہ سردار دلدار کچھ دنوں کا مہمان ہے اس دنیا میں۔ بہت جلد اسے موت کے گھاٹ اتار کر اس کی بیوی کو اپنی رکھیل بناؤں گا میں۔ جو مقصد میں تیری بہن کے ساتھ پورا نہیں کر سکا وہ میں تیری بھتیجی کے ساتھ ضرور پورا کروں گا۔ وہ اب بھی اسی انداز میں بول رہا تھا، اس کا ایک بازو دھڑ سے الگ ہو چکا تھا، لیکن مجال تھی جو اس سے کوئی عقل آئی ہو، اس وقت بھی اس کے ذہن میں صرف اور صرف سردار کو
ہرانے کا جنون سوار تھا۔ وہ اب تک اپنی ہار قبول نہیں کر پایا تھا، وہ اب تک یہ بات قبول نہیں کر پایا تھا وہ انسان جیسے چلنا اس نے سکھایا تھا وہ اسے مار سکتا ہے۔ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ تایا ابا نے بھاگتے ہوئے دروازے کو بند کیا تھا۔ خوف ان کے پورے جسم میں سرایت کر چکا تھا، ڈر سے اس وقت ان کی جان جا رہی تھی، لیکن پھر بھی ماضی میں کیے گئے گناہوں کے سامنے آنے کا خوف انہیں اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ دوام نے ہلکی پھلکی سی تیاری کی تھی، اس کے ذہن میں تو شیلا گھوم رہی تھی۔ آخر کون تھی یہ شیلا؟ اسے اتنا تجسس ہو گیا تھا اس لڑکی کو دیکھنے کا کہ حد نہیں۔ اس وقت بھی وہ نیچے جانے کی جلدی میں اپنی ہلکی پھلکی تیاری کرتے ہوئے نیچے آ گئی تھی، اور سچ میں آج نیچے میلے کا ہی سما تھا۔ ہر طرف جھولے لگے ہوئے تھے، ڈھول بجتے تھے، ہر کوئی خوش تھا، الگ الگ پکوانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ تو نیچے کا ماحول دیکھ کر ہی حیران رہ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس بھیڑ میں سے میرو کو تلاش کیا۔ میرو میرو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، کہاں ہیں سب لوگ؟ پالا بھیا، ڈمرو بھیا اور ڈاکو جی کہاں ہیں میرے؟ اس نے ہر طرف نظر گھمائی تھی، کہیں اسے وہ شیلا کی جوانی لشکاریں مارتی نظر آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ تمہارے ڈاکو جی قبیلے کے پچھلی طرف ہے، یہاں شور شرابہ بہت ہے نا، وہیں پیچھے چلی جاؤ۔ ہاں میں چلی جاتی ہوں، ویسے وہ ہے کہاں شیلا جوانی؟ میرا مطلب وہ شیلا کدھر ہے جس کے لیے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے؟ ارے بہنا تم بھی حد کرتی ہو، یہ سب کچھ شیلا کے لیے نہیں ہو رہا، سردار کے ٹھیک ہونے کی خوشی مور ہے، اور شیلا اس کمرے میں اپنی تیاری کر رہی ہے۔ لگے رہنے دو اسے، تم پیچھے چلی جاؤ، بڑا ہی گندا ماحول ہے یہاں کا۔ اس نے سامنے سے گزرتی ایک لڑکی کو دیکھا جس کا لباس انتہائی تنگ تھا۔ میرو کے سامنے اس لڑکی کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ایک بات تو صاف اسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ لڑکی یہاں کی نہیں، کہیں شیلا کی جوانی کے ساتھ نہ آئی ہو۔ وہ توبہ توبہ کرتی قبیلے کے پچھلی طرف جانے لگی تھی۔ اب تو یہاں ایک سیکنڈ بھی رکا نہیں جا رہا تھا، آخر کس طرح کا ناچ گانا ہونے والا تھا یہاں پر وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ قبیلے کے پیچھے طرف آ گئی، جہاں وہ خاموشی سے کھڑے اپنے ڈاکو جی کو دیکھنے لگی جو نیچے پہاڑی سے نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کے پاس آتے ہوئے اس کی گرد اپنا سار بنا کر اس کی پیٹھ پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ ڈاکو جی اب مت جائے گا، وہاں بہت گندی عورتیں آئی ہیں، توبہ توبہ، وہاں کیسے بے ڈھنگے آدھے ننگے لباس میں گھوم رہی ہیں، ان کی شرم و حیا مر گئی ہے کیا؟ وہ تبصرہ کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سردار اس کی بات سنتے ہوئے اس کے بازو کو اپنے دل کے مقام پر رکھتا اپنے ہاتھوں میں قید کر چکا تھا۔ تم قدرت کے سب سے حسین نظارے کو گندا کہہ رہی ہو؟ وہ شرارت سے بولا تو دوام کے پاس چیخنے کا کسر باقی رہ گئی تھی۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ فوراً اس بازو کو گھماتے ہوئے اپنی طرف کر رہی تھی، جس تیزی سے اس نے اسے دھکا دے کر اپنی سائڈ کیا تھا اس کی ہمت پر تو سردار بھی حیران ہوا تھا، اور پھر تیزی سے اپنی ہنسی چھپا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے گا؟ کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں میں، دنیا کی ساری خوبصورتی تو عورت کے حسن میں، اور پھر تم پتہ نہیں کون سی باتوں میں لگ گئی ہو۔ مہمان آ گئے قبیلے میں، وہ اس کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے بولا تھا، جیسے اسے لگا وہ اس کی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ کون سے مہمان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ قبیلے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو قبیلے کے سارے لوگ موجود ہیں، عورتیں وغیرہ نہیں ہیں، لیکن مردوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، لگتا ہے آج سب لوگ اپنے حجروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی آج عورتوں کا نیچے کوئی کام نہیں ہے، تمہیں بھی خواہ بلا لیا۔ ایسا کرو تم بھی کمرے میں جا کر آرام کرو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ مہمان؟ کون سے مہمان؟ کہیں آپ ان لڑکیوں کی بات تو نہیں کر رہے جو آدھی ننگی ہو کر یہاں آئی ہیں؟ اوہ، تو اب سمجھ میں آیا، مجھے عورتوں کا کیوں نیچے کوئی کام نہیں ہے، تاکہ یہ سارے ڈاکو لوگ ان عورتوں سے اپنی آنکھیں سینک سکیں۔ اللہ اللہ، شرم کریں ڈاکو جی، وہ نامحرم عورتیں آپ کو دیکھنے کے قابل لگتی ہیں؟ توبہ توبہ استغفر اللہ، آپ نے ان کے کپڑے نہیں دیکھے؟ یہاں تک پیٹ ننگا ہو رہا تھا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، خود کی نمائش کر رہی تھی آپ تو ادھر دیکھیے گا مت۔ اف، اتنی گندگی دیکھ کر آئی ہوں میں باہر، میری تو آنکھوں کو اب تک یقین نہیں آ رہا قبیلے میں اس طرح کے نظارے بھی کبھی دیکھنے کو ملیں گے۔ خبردار جو آپ اس طرف گئے بھی، ورنہ میں آپ سے پکی خفا ہو جاؤں گی، آپ سے کبھی نہیں بولوں گی۔ وہ بڑی معصومیت سے اسے دھمکیاں دے رہی تھی، جبکہ سردار نے اس کی بات پوری طرح سنی تھی۔ پھر ہاں میں سر لایا، تم کیا مجھ سے ناراض ہوگی؟ ناراض تو میں ہوں تم سے، اور بہت زیادہ ناراض ہوں، اور پھر تمہاری بات کیوں مانوں؟ میں تو جاؤں گا وہاں پہ میرے لیے اتنی شاندار محفل کا انتظام کیا گیا ہے، یہ جشن میرے لیے رکھا گیا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر اس جشن کا کیا فائدہ؟ اور جہاں تک بات ہے ان عورتوں کی، تو وہ تو قبیلے کی مہمان ہیں، تم اس طرح سے ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتی، انہیں آج کی محفل کے لیے اسپیشل بلایا گیا۔ آج کی محفل کی اصل رونق تو وہ مہمان ہے، میرا تو یہاں بہت سارا کام ہے، میرے لیے ساری چیزوں کا انتظام کیا گیا، میں تو یہیں رہوں گا۔ ہاں لیکن تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، جہاں قبیلے کی ساری عورتیں اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہیں، تم بھی چلو کمرے میں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں نیچے آنے کی، یہ محفل تو صبح تک چلتی رہے گی، آج رات قبیلے میں خوب جشن ہوگا، ہو سکتا ہے میں اوپر کمرے میں بھی نہ آ سکوں، اس لیے تمہیں میرا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ، میری رات تو آج اس محفل میں ہی گزرے گی۔ ویسے دیکھتے ہوئے جیسے مزید جلانے لگا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ یقین نہیں کر پائی تھی۔ توبہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈاکو جی؟ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ آپ نامحرم عورتوں کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ اور وہ عورتیں کیسی بے شرمی سے گھوم رہی ہیں یہاں وہاں، خبردار جو آپ اس طرف بھٹکے، ارے ان کی کالی نظریں کھا جائیں گی آپ کو، آپ مت جائے گا، یہ عورتیں مرد کو بگاڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔
मैं हरगिज़ आपको ऐसी गंदगी में नहीं घुसने दूंगी, आप चले मेरे साथ ऊपर कमरे में, मैं तो आपको छुपा कर रखूँगी ऐसे औरतों से। वो तो अच्छी खासी सीरियस हो गई थी इस मामले में, जबकि सरदार उसका ये रूप देखकर कभी हैरान हो रहा था तो कभी उसकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों छुपा कर रखोगी मुझे, और मैं कमरे में क्यों चलूँ? ये सब कुछ मेरे लिए है लड़की, और मैं हरगिज़ ऊपर कमरे में नहीं जाने वाला। आज की रात तो ईद का जश्न है, कोई पागल ही होगा जो ये सब कुछ छोड़कर कमरे में बंद होगा। मैं तो आज रात को मज़े से यहाँ गुजारूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से, जाकर आराम से बैठ जाओ कमरे में, और जब तक ये महफिल ख़त्म ना हो जाए तब तक तुम वहीं कमरे में रहना। वो मज़े से बोला था, जबकि दोम का तो मुँह ही खोल गया था। मैं कमरे में रहूँ? मैं क्यों कमरे में रहूँ? आप चले मेरे साथ कमरे में, मैं नहीं जाने दे रही आपको कहीं पर भी। आप यहाँ इन महफिलों में इन गंदी औरतों को देखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, मैं अपने शोर को बिगड़ने नहीं दूँगी। मैं पहले से ही बिगड़ा हुआ, और मैं ऐसी गंदी औरतों को बचपन से देख रहा हूँ। मुझे तो यही औरतें अच्छी लगती हैं। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं इतनी हसीन महफिल छोड़कर ऊपर कमरे में बैठूंगा। वो जितना चढ़ रही थी वो उसे इतना ही चढ़ा रहा था, जबकि तो हम ना फी में सर ला रही थी। मैं ऊपर कमरे में बैठूँ और आप यहाँ निसारे करेंगे? नहीं जाऊँगी मैं कहीं भी, यहीं पर बैठूँगी जहाँ आप बैठेंगे, बिल्कुल वहीं पर बैठूँगी, 1 इंच भी नहीं हिलूँगी। देखती हूँ मुझे कौन हिलाता है। आपको वहाँ नंगी औरतों का नाच देखना है ना, तो मैं भी देखूँगी, मैं भी देख लूँगी आप कैसे देखते हैं। चलें, मैं भी आपके साथ हूँ। वो जिस अंदाज में आगे बढ़ा था, हम तेज़ी से इसके पीछे पीछे आई थी, जबकि उसे तंग करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। अब ये क्या ज़िद है, दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा? तुम औरतों का नाच देखकर क्या करोगी? ये काम सिर्फ मर्दों के लिए होते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है ये महफिल। तुम आराम से जाओ अपने कमरे में, खाओ पियो आराम करो, तुम्हें इन सब चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये महफिल तो सारी रात चलेगी। हाँ, आज तो सच में ईद का दिन होगा, बल्कि ईद की रात होगी। वो मज़ीद उसे छेड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। अब उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। हाँ, तो आप अकेले ईद क्यों मनाएं? मैं भी आपके साथ ईद मनाऊंगी। अपने शौहर को इन कट्टी कबूतरियों के साथ छोड़कर कट्टी कबूतरियों के साथ छोड़कर मैं आराम करूंगी? आपको लगता है मैं इतनी गैर जिम्मेदार बीवी हूँ? मैं नज़र रखूंगी आप पर, देखती हूँ कैसे आप इन औरतों को देखते हैं। आपकी आंखें ना फोड़ दी तो कहना सरदार की बीवी ने। वो गुस्से से कहती उससे आगे तेज़ी से बढ़ी थी। जब इसकी धमकी पर अब की दफ़ा सरदार सचमुच में हैरान हुआ था। वाह, मतलब चूंटियों को भी पर लग गए हैं। वो कंधे उचकाते हुए इसके पीछे आया था। आज वो उसे तंग करने का मौका आज से जाने नहीं दे सकता था। आज ही तो मज़ा आ रहा था उसे तंग करने का। वो ठीक से अगले पिछले हिसाब पूरे करने वाला था। दुआम की जल्दी देकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसकी बीवी को ऐसा ही होना चाहिए था। आज तो सचमुच में दुआम के इस रिएक्शन ने उसे खुश कर दिया था। वो इसके पीछे आते हुए कबीले की तरफ बढ़ा था, जब दुआम की निगाहें हर तरफ घूम रही थी। बल्कि घूम क्या रही थी, वो तो हर तरफ देख रही थी कि आखिर वो परकटी कबूतरियाँ हैं का। खैर, सरदार को इसका दिया हुआ ये नाम भी बहुत पसंद आया था, लेकिन अपनी बीवी के चेहरे की ये सुर्ख रंगत उसे मज़े दे गई थी। सच में ही उसके लिए ईद थी। आखिर वो पहली दफ़ा अपनी बीवी को इस कदर किसी चीज़ से जलते हुए देख रहा था। बेला, कब से फ़ोन बाज रहा है, उठा लेना। क्यों नहीं उठा रही? अम्मी ने आज उसे ज़बरदस्ती घर पर रखा था। कल इतवार का दिन था, यानी कि उसकी सालगिरह का दिन है, और अम्मी का इरादा उसकी सालगिरह मनाने का था, क्योंकि इनके हिसाब से क्या पता अगले साल उनकी बेटी इनके पास होगी या अपने ससुराल में। और माँ की तरह वो भी अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, इसलिए हमेशा की तरह वो इसकी सालगिरह भी कर रही थी। रियान को अपनी सालगिरह मनाने का शौक़ नहीं था, लेकिन बेला तो हर साल अपनी सहेलियाँ बुलाती थी, केक काटती थी। उसे ये सब कुछ करना बहुत पसंद था, जबकि इसका भाई भी इसकी छोटी सी ख्वाहिश की खूब कदर करता। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ था कि उसने अपनी सालगिरह मनाने से मना कर दिया। इस पर वो अपने दोस्तों को फ़ोन करके मना कर रही थी कि इस दफ़ा कोई पार्टी नहीं होगी, लेकिन अम्मी ने उसे रोक दिया। पिछले 2 दिन से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वो छुट्टी करने को तैयार न थी। ना अस्पताल जाने में कौन कौन से काम है, ना जाने अस्पताल में कौन कौन से काम है, लेकिन आज सुबह अम्मी ने उसे ज़बरदस्ती रोक लिया कि वो किसी भी कीमत पर उसे अस्पताल नहीं जाने देंगी। पहले उसकी तबीयत ठीक हो, इसके बाद ही वो उसे कहीं जाने की इजाज़त दे सकती थी। और फिर कल सुबह उसकी सालगिरह थी, और वो इसकी सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने सालगिरह के हल्के फुल्के इंतज़ाम के लिए डिनर की तैयारियाँ अभी से ही शुरू कर दी थी। और फिर वो पिछले हफ्ते तक खुद ही कह रही थी कि इस दफ़ा वो अपने अस्पताल मौजूद कोलीग्स को बुलाएगी जो इसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर चुके हैं, लेकिन अब वो खुद ही इनकार कर रही थी कि अम्मी ने मना कर दिया। और अब इसका कब से फ़ोन बाज रहा था, जिसे वो मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी। अरे अम्मी, कोई रॉन्ग नंबर है, मुसलसल तंग किए जा रहा है। उसने इन्हें देखते हुए टालना चाहा, वो फ़ोन बंद नहीं कर सकती थी, क्योंकि अस्पताल में उसके कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हालत में थे, जिनकी तरफ से कोई भी खबर मिल सकती थी। वो हरगिज़ एक गैर जिम्मेदार डॉक्टर नहीं थी। जबकि उसे डाकू बाला का भी फ़ोन आ रहा था। उसने 2-3 नंबर ब्लॉक किए थे, लेकिन अब भी अनजान नंबरों से कॉलें आ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा नंबर ब्लॉक करना है और कौन सा नंबर उसके लिए ज़रूरी हो सकता है, जिसकी वजह से कब से एक अनजान नंबर से आने वाली कॉल को वो नज़रअंदाज कर रही थी। उसे शक था वो फ़ोन बाला का होगा, जबकि उसे ये भी परेशानी थी कहीं फ़ोन उसके अस्पताल से ना हो। ला दे मुझे, मैं बात करती हूँ। आखिर कौन है जो कब से तंग किए जा रहा है? अम्मी ने फ़ोन
फ़ون کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ ارے نہیں امی، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے، دفع کرو، میں نہیں اٹھاؤں گی کال، تو خود ہی کرنا بند کر دے گا۔ ایسے کوئی عورت یا کوئی لڑکی بولے گی تو اور زیادہ تنگ کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہ کہہ کر فون ہاتھ میں چھپا دی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی، ایک تو وہ امی کو منع نہیں کر پائی تھی پارٹی کرنے سے، اور دوسری طرف بالا بھی اسے فون کر کے تنگ کر رہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ فوراً فون بند کر دیتی تھی۔ اچھی خاصی پریشانی ہو رہی تھی اب اسے جان چھڑانے کے لیے یہی آئیڈیا بچ تھا کہ وہ ایک دفعہ اس سے بات کر لے، ہو سکتا تھا کہ اس کے بعد وہ اس کی جان چھوڑ دے، لیکن امید کم ہی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد کہیں وہ اسے دوبارہ نہ تنگ کرنے لگے۔ یہ آدمی اس کی جان کو آ گیا تھا، جبکہ ریان نے اسے کہا تھا کہ نکاح والی بات امی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ تو اس کے لیے اور بھی بہت مشکل ہو جانا تھا۔ یا اللہ پلیز میری مدد کریں، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے باہر آ کر بیٹھتی اپنی پریشانیوں میں گم تھی۔ اب اسے سچ مجھ میں ٹینشن ہونے لگی تھی کہ معاملات تو مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیا بس رونے کی پلاننگ کر رہی تھی جو اچانک اس کا فون پھر سے بجا۔ انجان نمبر پر اس نے آنکھیں گھمائی تھی، لیکن اب وہ اس کال کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بھی نمبر بلاک کر دینا تھا، اٹھانے کا احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری طرف سے جلی ہوئی آواز نے بیلا کو مزید غصہ دلایا تھا۔ تو کیوں آئے ہو آپ میری جان چھوڑ دیں آپ، میرا کیا بگاڑا؟ میں نے آپ کا زندگی برباد کر دیا، آپ نے کیوں مجھے سکون سے نہیں جینے دے رہے ہیں؟ میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی، بس نہیں چاہ رہا تھا اس آدمی کا سر پھاڑ ڈالے۔ تمہارے ساتھ زندگی بھر کی دشمنی نہیں ہے، دشمنی جہاں ہو تو میری جان کا عذاب ہو، اور اس عذاب کو ساری زندگی کے لیے اپنے گلے میں ڈال کر پرسکون ہوں۔ میں طبیعت کا پوچھنا چاہتا تھا اب کیسی طبیعت ہے؟ اگر ایک دفعہ فون کر کے اپنی تندرستی کی خبر دے دو، یقین کرو مجھے اتنا خجل خوار ہوتے ہوئے قبیلے کے ہر آدمی کا فون نہ مانگنا پڑے، تو مجھ پر احسان نہ کریں۔ اب نہ پوچھے میری حالت، ٹھیک ہوں میں آپ کے پوچھے بغیر بھی، اور اگر بیمار بھی ہوں تو آپ کی وجہ سے ہوں۔ آج میں اتنی مصیبت میں آپ کی وجہ سے ہی پھنسی ہوں۔ زندگی عذاب کر دی ہے آپ نے میری، سکون کا سانس نہیں لینے دے رہے، نہ جانے کیوں میرے سر پر مسلط ہو گیا۔ نہیں مانتی میں آپ کے ساتھ جڑے کسی تعلق کو، بہت جلد ختم کروں گی میں یہ سب کچھ۔ وہ غصے سے بولی نہیں دھاڑی تھی، جبکہ دوسری طرف سے بالا نے اس کی چیخنے پر ذرا سا فون پیچھے کیا تھا۔ پھر نفی میں سارے لاتے ہوئے واپس اپنے کان سے لگایا۔ لڑکی کان کھول کر میری بات سنو، دل کی ڈاکٹر ہو، کانوں کی ڈاکٹر نہیں ہو۔ جس طرح سے چیخ رہی ہو میرے کان خراب ہو جائیں گے اور تم سے علاج بھی نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے وہی چیز بگاڑو جس کا علاج تم کر سکو۔ خیر جس کا علاج تم کر سکتی ہو وہ تو تم نے پہلے ہی بگاڑ دیا ہے۔ اب تو یہ دل تمہارے آسرے پر ہی ہے، لیکن تمہاری حرکتوں سے مجھے لگ رہا ہے تم ایک اچھی ڈاکٹر نہیں ہو۔ کیا میں دل کے معاملے میں تم پر یقین کر سکتا ہوں؟ وہ شوق ہوا تھا، آپ ایک دفعہ یقین تو کریں، پھر دیکھیے کہ آپ کے دل پر کس طرح چھریاں چلاؤں گی۔ وہ جل کر بولی تھی، ہاں بس ایسے ہی امید کر سکتا ہوں میں تم سے۔ خیر طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ مزید اسے تنگ نہ کرتے ہوئے آسان سا سوال کرنے لگا تھا، لیکن اس آسان سے سوال کا آسان سا جواب وہ کیوں دیتی؟ چلو بیٹا تمہارا برتھ ڈے کیک لینے چلتے ہیں، بالکل تمہاری پسند کے مطابق۔ وہ بھی نہ جانے کیا کہنے والا تھا جب اسے اچانک آواز سنائی دی تھی۔ وہ آواز ریان کی تھی، جبکہ ریان کو اپنے قریب دیکھ کر بیلا بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بھائی میرا دل نہیں کر رہا کہیں جانے کا، برتھ ڈے کل ہے تو آپ کیک بھی کل ہی لے آئیے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ فون اس نے فوراً کان سے اتار دیا تھا تاکہ ریان کو پتہ نہ چلے کہ وہ فون پر بالا ہے۔ وہ اپنے بھائی کو مزید ان ٹینشنوں میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن یہ الگ بات تھی کہ یہ مسئلہ اب اس کی زندگی بھر کا مسئلہ بن گیا تھا۔ ارے کیوں میڈم، 12 بجے کیک کٹ کر کے برتھ ڈے کی رسم نہیں پوری کرنی؟ تمہارا کیک تو پورے 12 بجے ہی کٹے گا نا، چلو چلتے ہیں، تمہاری پسند کا کیک لے کر آئیں گے۔ وہ پیار سے بولا تھا، انداز میں ہلکی سی شرارت تھی، جیسے وہ خود بھی اسے ہر طرح کی ٹینشن سے دور کرنا چاہتا ہو۔ بھائی مجھے بالکل اچھا محسوس نہیں ہو رہا، تھکاوٹ ہو رہی ہے، آپ ایسا کریں رباب بھابھی کو ساتھ لے جائیں۔ اس نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تو ریان نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ہاں میں سارے لاتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائی، یعنی وہ رباب کو ساتھ لے جانے کو تیار ہو گیا۔ جبکہ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چلتی ہوئی کال کو دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے اس کی اور اس کے بھائی کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ اسے اپنی طبیعت کا جواب دے گی، لیکن وہ اپنے بھائی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن یہاں اسے ایک اور بات پتہ چلی کہ اس کی بیوی کی سالگرہ تھی، وہ بھی آج رات 12 بجے شروع ہونے والی تھی، اور وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ کم سے کم مجھے بتانا تو تھا کہ تمہاری برتھ ڈے ہے، آخر شوہر ہونے کے ناطے میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ لگتا ہے برتھ ڈے پر ملاقات کرنی ہوگی، اور سالگرہ پر تو تحفے بھی دیے جاتے ہیں، یعنی کہ مجھے اپنی منقوہ کو کوئی اچھا سا تحفہ بھی دینا ہوگا۔ بالکل، نکاح کے بعد اس کی پہلی سالگرہ ہے تو تحفے پر تو حق بنتا ہے اس کا۔ سردار سے مشورہ لیتا ہوں۔ وہ وہاں میں سارے لاتے ہوئے قبیلے کی طرف آ گیا، جہاں پر آج کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے سردار کہاں تھا، اسے تو ویسے بھی اس طرح کی چہل پہل بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ ایسے ماحول سے دور ہی رہنا پسند کرتا تھا، یقیناً کہیں نہ کہیں چھپ کر بیٹھا ہوگا اس شیلا سے، جو اسے چپکنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ڈاکو جی میں بول رہی ہوں، سیدھے اوپر چلیں، آگے پیچھے کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک دو لڑکیاں ہوتی تو میں خود ہی بالوں سے پکڑ کر باہر کر دیتی، لیکن یہاں تو بہت ساری لڑکیاں ہیں، میں کہتی ہوں سیدھے اوپر چلیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو دیکھنے کی۔ وہ اس کے بازو کے ساتھ چپکے ہوئے اسے تقریباً کھینچ رہی تھی،
جبکہ وہ ہر طرف نگاہیں دوڑا رہا تھا تاکہ دوام کو تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی نظر آ جائے، لیکن وہ شیلا سے دور ہی رہنا چاہتا تھا کیونکہ شیلا کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ چپکتی تھی۔ اسے شیلا بالکل پسند نہیں تھی اور وہ اسے دور ہی رہنا پسند کرتا تھا، لیکن قبیلے میں جتنے بھی ڈاکو تھے ان سب کو ہی شیلا ہی پسند تھی، اور ان لوگوں نے اس کی اتنی ساری منتیں بھی شیلا کے لیے ہی کی تھیں۔ ویسے تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس طرح کی لت سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن کچھ عملوں میں وہ بھی بے بس تھا۔ اس کا ارادہ کسی بھی لڑکی کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دوام کو جالس کرنے کا تھا، جب اچانک ہی اس کے دوسرے بازو پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ گہرے سرخ رنگ میں لہنگا چولی پہنے خود کو ہر طرح سے نمایاں کرتی وہ شیلا ہی تھی۔ اوف سردار سائیں، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو، آپ نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ آپ کے دیدار کی خاطر پورے قبیلے کا چکر کاٹا ہے شیلا نے، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے بازو کے ساتھ کھڑی دوام کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہیں کھڑی کھڑی بے ہوش ہو جائے۔ او ہیلو، ہاتھ ہٹاؤ، خبردار جو میرے ڈاکو جی کو ہاتھ لگایا، ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ اچانک ہی اس کے سینے سے ہٹاتی پوری طاقت سے پھینک چکی تھی۔ شکر ہے وہ کوئی بے جان چیز نہیں تھی، ورنہ اب تک زمین پر ہوتی۔ جبکہ جس انداز میں وہ سردار کے آگے آ کر کھڑی ہوتی اسے شیلا کی گندی نظروں سے بچا رہی تھی، اس کے چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اے لڑکی، تم کون ہو؟ اور یہ میرے ڈاکو جی کیا ہوتا ہے؟ سردار سب کا ہے، پورے قبیلے کا، اور ہمارا بھی، وہ ایک ادا سے کہتی ہلکی سی آنکھ دبا گئی تو سردار نے اس کی طرف دیکھنے کی بجائے دوام کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کی طرف سے کسی ری ایکشن کا منتظر ہو۔ او شیلا، یہ کہیں اور جا کر نین مٹکے کرو، خبردار جو میرے شوہر کو آنکھ ماری، میں آنکھیں نوچ لوں گی تمہاری۔ اور میرے ڈاکو جی کسی کے نہیں ہیں، کسی کے بھی نہیں، نہ قبیلے کے نہ قبیلے سے باہر والوں کے، اور تمہارے تو بالکل بھی نہیں، صرف میرے ہیں، سر سے پیر تک، صرف اور صرف میرے۔ اگر تم نے ان کی طرف دیکھا نا تو میں نے تمہاری جان نکال دینی ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی ہے، اسے پکڑ کر اچھے خاصے فاصلے پر کر چکی تھی، جبکہ جس انداز میں وہ اس کے آگے آ کر رکتی اسے اپنے نازک سے وجود کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سردار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ہی خود میں چھپا لے۔ بیوی؟ تم سردار کی بیوی ہو؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں، میں بیوی ہوں، ان کی حقہ لال کی بیوی، اور انہیں دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، اور یہ صرف اور صرف میرے ہیں۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اگر ان کے آس پاس بھی آئی نا تو میں نے لحاظ نہیں کرنا، میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اور آپ یہاں کھڑے کیا ہیں؟ چلیں یہاں سے، خبردار جو اس کی طرح کی لڑکیوں کو دیکھا بھی۔ وہ دوبارہ سے سردار کا ہاتھ تھامتی اسے گھسیٹنے لگی تھی، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی۔ سردار نے اپنے جسم کو ہلکا سا ڈھیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اسے کھینچنے میں کامیاب رہے۔ آج تو اسے اپنی بیوی کی ہر ادا ہی اچھی لگ رہی تھی۔ ارے دوام، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نیچے آنے کے لیے کس نے کہا؟ تم جاؤ اوپر کمرے میں، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ وہ اس لیے تیزی سے اوپر جا رہی تھی جب اچانک ہی وہاں جھمرو برآمد ہوا۔ کیا کہا؟ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں اپنے شوہر کو ایسی گندی عورتوں کی نظروں سے بچا رہی ہوں۔ اور آپ نے کیا کہا؟ میرا یہاں کیا کوئی کام نہیں؟ میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے، آپ کے جیسے بچوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ چل کر اپنا فیڈر پیجیے، اچھے بچے گندی چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ جب سے سردار نے اسے زبردستی دودھ پلانا شروع کیا تھا، سب نے ہی فیڈر کہہ کر اسے چڑھانا سٹارٹ کر دیا تھا، اور آج تو دوام نے بھی دودھ کے گلاس کو فیڈر بول کر اس کی بے عزتی کر ڈالی تھی۔ میں بچہ نہیں ہوں، بڑا ہوں، اور تم سردار کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ ابھی رقص شروع ہو جائے گا، اور یہ دعوت سردار کے لیے ہے۔ سردار یہاں سے نہیں جا سکتا، سردار کے لیے تو کرسی بھی تیار ہے، تم اوپر جاؤ۔ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ سردار صرف ان دونوں کے بیچ میں کھڑا کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو سن رہا تھا۔ اچھا جی، تو محفل شروع ہونے والی ہے، رقص شروع ہونے والا ہے، میں بھی تو دیکھوں یہاں کون سا رقص ہوتا ہے۔ کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی، بلکہ آپ لوگ جو اس محفل کے مزے لوٹنے والے ہیں نا، میں بھی برابر لوں گی، دیکھتی ہوں آج یہاں ہوتا کیا ہے۔ وہ اچانک ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولی تو سردار کو اب معاملہ تھوڑا بگڑتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں تم اوپر چلو، بلکہ میں تمہارے ساتھ آتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس ماحول میں رہنے کی۔ وہ نرمی سے بولا، جیسے خود بھی اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں، ایسا بھی کیا ہونے والا ہے یہاں جو آپ نہیں چاہتے کہ میں دیکھوں؟ اب تو میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اچانک ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولی تو سردار نے ایک نظر جھمرو کی طرف دیکھا، پھر سر پر ہاتھ مارتے ہوئے دوام کو اسٹیج پر چڑھنے سے روکنے لگا۔ وہ جانتا تھا دوام اس ماحول میں سوائے استغفراللہ کے اور کچھ نہیں کرنے والی، اور وہ اسے قبیلے کا یہ ماحول ہرگز نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ سردار یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کو بھیجو یہاں سے، آج کی رات یہاں بھلا اس کا کیا کام؟ بالا اوپر اسٹیج پر آتے ہوئے وہاں بیٹھی دوام کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ دوام آج رات یہاں پر ملے گی، یہاں تو قبیلے کی کوئی عورت نہیں تھی، جبکہ اس کو بات
اس کی بات سن کر جان سردار ہلکا سا مسکرایا تھا، وہیں دوام کو تو آگ لگ گئی تھی۔ اس کو بھیجو یہاں سے، وہ اس کی نقل کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی، سب پتہ ہے مجھے کون سے چکروں میں لگے ہوئے ہیں آپ۔ میں یہاں سے چلی جاؤں تاکہ آپ یہاں پر شیلا کی جوانی دیکھ سکیں۔ شیلا کی جوانی تو میں دیکھوں گی آپ لوگوں کو آج، جوانی تو میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو آج۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالات نظر آ رہے ہیں مجھے اس قبیلے کے، یہ قبیلہ بگڑتا جا رہا ہے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ میں تو دیکھوں گی آپ لوگ یہاں پر کیا دیکھنے والے ہیں۔ کرسی ٹھیک کریں میری، اس نے جمرو کو کرسی لے جاتے ہوئے دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ جمرو نے فوراً کرسی واپس رکھ دی تھی۔ آج تو سردارنی سچ مچ میں سردار والے موڈ میں آ چکی تھی۔ نہ جانے آج یہاں کیا ہونے والا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے غصے سے ہر طرف نگاہ گھما رہی تھی۔ دوام، میرے خیال میں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں کمرے میں جانا چاہیے۔ ویسے بھی یہاں نیچے بیٹھ کر کیا کرو گی، آج تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہے یہاں، بالا نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو یہاں پر سردار سے مشورہ لینے آیا تھا کہ وہ بیلا کی سالگرہ کے لیے کیا تحفہ لے کر جائے اور وہ اسے ملنے کے لیے کب جائے، رات کو 12 بجے یا صبح، کیونکہ اس کے نکاح کے بعد اس کی بیوی کی پہلی سالگرہ تھی جو وہ بہت اچھے سے منانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے سردار کی اجازت درکار تھی۔ لیکن یہاں تو سردار خود ہی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سردی ہو یا گرمی، میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والی، یہیں رہوں گی۔ بلائیں اپنی شیلا اور اس کے ساتھ کی ساری لڑکیوں کو، میں دیکھتی ہوں یہاں پر کون سا تماشا ہونے والا ہے، آپ کے کون سے جذبات ٹھنڈے ہوں گے، یہاں ہر چیز آج میں خود چیک کروں گی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے خطرناک ارادوں سے جمرو اور بالا دونوں ہی تھوڑے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ارے دوام بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو بچہ؟ اوپر جاؤ، کمرے میں آرام کرو، آج تو قبیلے میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، ایک بزرگ ڈاکو نے اسے اسٹیج پر بیٹھے دیکھ کر کہا تھا۔ آج وہ سردار کی کرسی پر خود بیٹھی تھی، جبکہ سردار اس کے قریب کھڑا تھا۔ اچھا چاچا جی، آپ بھی آ گئے سمجھانے کے لیے، حالانکہ خود آپ بھی یہیں پر موجود ہیں۔ کیا بات ہے؟ مطلب آج اس قبیلے میں ضرور کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ میں تو کہیں نہیں جاؤں گی، میرے ڈاکو جی کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں، ان کے لیے کرسی لا کر دیجیے۔ اس نے ایک نظر سردار کو دیکھا تھا جو ہر طرف نگاہیں گھما رہا تھا۔ اسے تو اپنی بیوی کا یہ روپ بہت پسند آ رہا تھا۔ باقیوں کی ہوا ٹائٹ ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت مزے میں تھا۔ جب کافی دیر سے کھڑے ہونے کی وجہ سے سچ مچ میں وہ تھکنے لگا تھا۔ جب جمرو با کر اس کے لیے دوام کے حکم پر کرسی لاتا اس کے ساتھ ہی رکھ چکا تھا۔ ویسے تو آج تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم رکنا چاہتی ہو تو میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ رک جاؤ، دیکھ لو یہاں کیا ہونے والا ہے، وہ مزے سے بولا تو سارے ڈاکوؤں کے جام منہ کو لے کے کھلے رہ گئے تھے۔ وہیں دوام نے گردن ٹیڑھی کر کے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سردار، مجھے نظر ہے شہر جانا ہے، بالا اس کے پاس جھکتے بولا تو سردار نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یار، رات کو پورے 12 بجے میری منقوہ کی سالگرہ شروع ہو جائے گی اور میں چاہتا ہوں میں اپنی منقوہ کی سالگرہ کو بہت اچھے طریقے سے مناؤں، اور ایسا تبھی ممکن ہے جب میں شہر جاؤں۔ اگر ابھی نکلوں گا تو 12 بجے تک پہنچ پاؤں گا نا، پھر اس کے لیے تحفہ لینے میں بھی کچھ وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو میں سوچ رہا ہوں تم یہاں محفل انجوائے کر رہے ہو، میں ہو کر آ جاتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، واہ بیٹا، خود شیلا کی جوانی کو یہاں بلا کر کھسک رہا ہے یہاں سے۔ تو جانتا ہے یہ سارا ناچ گانا دیکھ کر دوام کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، پھر بھی تو مجھے اس شیرنی کی کچار میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ سردار نے ذرا غصہ دکھایا تھا، جس پر بالا کندھے اٹھا گیا تھا۔ آج اس شیرنی کو نیچے لے کر آیا ہی کیوں؟ اب اس شیرنی کو خود ہی یہاں چلتی پھرتی بلیاں دیکھ رہی ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اگر تو دوام سے بچنا چاہتا ہے تو آجا، ہم ساتھ چلتے ہیں، اس سے جان بچانے کا بس یہی ایک رستہ ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا، لیکن سردار کو اس کا مشورہ پسند نہیں آیا۔ وہ تو اپنی بیوی کا یہ دہشت بھرا روپ دیکھ کر بہت خوش تھا۔ وہ تو کہیں نہیں جانے والا تھا، بلکہ وہ تو مزید اسے چھیڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، تو جا اپنی بیوی کی سالگرہ منا کر آ جا، میری طرف سے مبارکباد دے دینا سالگرہ کی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت پرسکون ہوں، میں شیرنی کی کچار میں اکیلا رہنے کو بالکل تیار ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے انگوٹھا دکھاتا اسے جانے کی اجازت دے گیا تھا، جبکہ بالا کندھے اٹھا کر فوراً ہی وہاں سے نکل گیا، جیسے صرف اسی کی اجازت کا منتظر ہو۔ بالا بھیا کہاں گئے؟ وہ کب سے انہیں ایک دوسرے کے کان میں گزرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن شور کی وجہ سے سن نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس کے جاتے ہی وہ اس سے سوال کرنے لگی، تمہارا بالا بھیا ایک بہت اچھا انسان ہے، حرام کو چھوڑ کر حلال کو منہ لگانے جا رہا ہے، میرا مطلب ہے وہ بیلا سے ملنے گیا، اس کی سالگرہ آج۔ اس نے پرسکون انداز میں بتایا تھا، جس پر دوام کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہوگی کہ بالا اور بیلا میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ان کے بیچ کی غلط فہمیوں کی دیوار گر رہی تھی، اور اس سے اچھا بھلا اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کو قبول کر لیں۔ بالا کی طرف سے یہ نارمل رویہ دیکھ کر اسے خوشی ہو رہی تھی، لیکن یہ خوشی وہ زیادہ دیر تک سیلیبریٹ نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اب محفل کا اچھے سے آغاز ہو چکا تھا۔ اچانک ہر طرف اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہوتے ہی شور بھی خاموش ہو گیا، تو وہ ہر طرف نگاہیں گھما رہی تھی۔ اسے تو اس اندھیرے کا مطلب بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاں، لیکن اچانک سامنے سے ایک سبز رنگ کی بتی روشن ہوئی تھی، اور پھر دوسری طرف سے سرخ رنگ کی، پیچھے سے نیلے رنگ کی۔ اچانک ہی میدان میں روشنیاں سی بکھرنے لگی تھیں،
جب اسے ان سب کے بیچ میں ایک لڑکی کھڑی نظر آئی، اس نے ذرا غور کیا تو یہ وہی لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے سے اپنے آپ کو شیلا کہہ کر اسے مخاطب ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اسے سردار کو گھورنے لگی۔ سردار کو اس کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سردار صاحب، آج آپ کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ یہ محفل آپ کے نام کی ہے۔ آپ کو اللہ نے نئی زندگی دی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی موقع ملا یہاں آ کر جلوے بکھیرنے کا۔ آپ کو نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھے اور آپ یوں ہی قبیلے والوں کے ساتھ ہم غریبوں کی مجبوریاں بھی سمجھتے رہیں۔ ہاں، بہت اچھے، ہمارے لیے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ ہاں، لیکن آپ کی شادی نے بڑا دکھ دیا ہمیں۔ یوں اچانک شادی کر لی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمیں بھی امید لگائے تھے آپ سے، لیکن آپ نے تو ہماری ساری امیدیں ہی توڑ دیں۔ لیکن ہم آپ کی امیدیں نہیں توڑیں گے۔ جس کام کے لیے آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے وہ کام آج پورے دل سے ہوگا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں مائک پکڑے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، جب نوام تو سردار کو گھورے جا رہی تھی، جیسے یہ سب کچھ وہ لڑکی نہ بول رہی ہو۔ پاس بیٹھا سردار بول رہا ہو۔ سردار نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے پاس خود کو گھورتی سردارنی کو، لیکن اگلے ہی لمحے تالیوں کی گونج نے ماحول بدل ڈالا تھا۔ جبکہ وہ اسے گھورتی اس کا دھیان تو سامنے شور کی طرف چلا گیا، جہاں وہ لڑکی اچانک ہی اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے اپنی کمر کو ہلکا سا جھٹکا دے گئی تھی، اور اس کے جھٹکے کے ساتھ ہی ہر طرف سے سیٹیاں اور تالیاں گونجنے لگی تھی۔ پل پل نہ مانے میرا ٹنکوڈیا، عشق کا منتر کیسے، اچھا یہ کوئی گانا وانا ہوگا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے اچانک ہی اپنی لچاتی کمر کو ہلکایا تھا، جس کے ساتھ ہی پیچھے دو چار اور لڑکیاں بھی ناچنے لگیں۔ وہ حیرت سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جبکہ بھیڑ سے ایک ڈاکو نکل کر اس کے پاس آتے ہوئے عجیب لفنگانہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ سر پہ مستی چڑھی، میں دیوانہ ہو گیا، جوانی کا مہنگا خزانہ ہو گیا، کالی آنکھوں سے کتنا ہنگامہ ہو گیا۔ سامنے عجیب بیہودہ قسم کا ناچ گانا شروع ہو چکا تھا۔ سردار نے ہلکا سا ہاتھ اپنی کرسی کی سائیڈ پہ رکھتے اپنے چہرے کو ہاتھ پر جمایا تھا، انداز ایسا جیسے ٹھوڑی کے نیچے آ رکھا نظارے کو ٹھیک سے دیکھا جا رہا ہو۔ نوام تو اسے دیکھ کر پوری طرح سے بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ یہ کس طرح کا ماحول تھا یہاں؟ وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، جب سامنے سے لڑکی خود کو چھڑاتے ہوئے لچکاتی کمر مٹکاتی اسی طرف آ رہی تھی، اور پھر اچانک ہی وہ سردار کے سامنے آ چکی اور پھر اس کی کرسی کی طرف آتے اس پر جھکی تھی۔ پھر گانا ہو گیا۔ اس کی اس حرکت نے سردار کو بھی اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ جو دور سے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ یہ ناچ گانا کافی زیادہ انجوائے کر رہا، اس کے پاس آنے پر پوری طرح کرسی کے ساتھ چپکتے ہوئے چہرہ پھیر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا شیلا کے ساتھ ساتھ باقی کی لڑکیاں بھی اس کی توجہ چاہتی تھیں، اور اس کی ذرا سی توجہ ان لوگوں کو اچھی خاصی شے دے سکتی تھی، اور وہ ایسی عورتوں کو اپنے آس پاس بھی نہیں ٹکنے دیتا تھا۔ نہ ایسی فلم جیسی باتیں نہ کر۔ وہ جو پوری طرح سردار کے سامنے ہوتے ہوئے اسے اپنے حسن کے جلوے دکھانے لگی تھی، جب جمرو کے اچانک ہی اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہوئے خود اس کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا تھا۔ جمرو کے انداز پر جہاں اس کا منہ کھلا تھا، وہیں سردار ہلکا سا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جمرو پوری طرح سے اس کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اس وقت اگر وہ کسی عورت کے پاس جا رہا تھا یا اس کے ساتھ ناچ گانا کر رہا تھا تو اس کی وجہ صرف اور صرف اس عورت کو سردار سے دور رکھنا تھی۔ جوبن پر ڈالا ہے تالا پیا، عشق تمنجن گسا ہے جیا، کیا عجیب سا گانا ہے۔ خیر چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ وہ لڑکیاں پوری طرح سے جمرو کی طرف متوجہ ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ جمرو سردار کا منظور نظر اور سردار کے قبیلے میں بھی اس کی کافی زیادہ اہمیت ہے، تو سردار کو خوش کرنے کے لیے سردار خاص لوگوں کو اہمیت دینا بھی ان عورتوں کے لیے عام بات تھی۔ لیکن جس انداز میں وہ ناچ رہی تھی، نوام کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ اس نے ہمت سے یہ سب کچھ دیکھا تھا، لیکن اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ساتھ بیٹھے سردار کی آنکھوں پر رکھا تو سردار کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ خبردار ڈاکو جی، آپ کو میری قسم آپ اس طرف نہیں دیکھیں گے، بہت ہی بے شرم اور گندی عورتیں ہیں، یہ نکالیں انہیں یہاں سے، خبردار جو آپ نے ان کی طرف دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے ان کی طرف ذرا بھی دیکھنے کی کوشش کی نا تو ارے سائڈ پہ رکھو، اپنی قسمیں وسمیں ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری آنکھوں پہ ایسے نظارے روز دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آج تو سچ میں مزہ آ گیا، کیا ڈانس کیا، کیا ٹھمکے لگائے ہیں لڑکیوں نے۔ میں آج سے پہلے انہیں زیادہ غور نہیں کرتا تھا، لیکن آج تو سچ مچ میں مزہ آ گیا یار، بیوی کے ساتھ بیٹھے دیکھنے میں تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ دلچسپی دکھانے لگا، حالانکہ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی سامنے والی عورتوں میں۔ اس کی ساری دلچسپی تو اپنی بیوی کے چہرے کے ایکسپریشن پر تھی، جو عالم میں کے ساتھ بدل رہے تھے۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، کیوں بیٹھے بیٹھے جنمی ہو رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرف دیکھنے کی، اتنی خوبصورت بیوی بیٹھی ہوئی ہے، مجھے دیکھیں نا، آپ کیوں ان بے شرموں کو دیکھ کر جنمی ہو رہے ہیں؟ میں آپ کی محرم ہوں، آپ صرف مجھے دیکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرتے ہوئے بولی تھی۔
اتنی ہائی میوزک میں بات کرنا بھی بڑا مشکل کام تھا، لیکن وہ پوری طرح اپنے شوہر کی توجہ اپنی طرف چاہتی تھی۔ ارے چھوڑو بیوی کو، بیوی ایسے نظارے تھوڑی دکھائے گی، اس طرح کے ڈانس تو صرف ایسی عورتیں دکھا سکتی ہیں، اور پھر میری بیوی تو شرمانے سے ہی فرصت نہیں ملتی، یہی دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا میں۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے لگا تھا، جب دوام کا باز نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں بم بلاسٹ کر کے ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دے۔ وہ کبھی سردار کے چہرے پر اپنا دوپٹہ ڈال رہی تھی، کبھی اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ رہی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی یہ بیہودہ نظارہ اس کی آنکھوں سے دور کرنے کے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں رہا تھا۔ سردار کبھی اس کا دوپٹہ پیچھے کر دیتا، کبھی اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیتا۔ وہ پوری طرح سے مگن تھا ان نامحرم دوشیزاؤں کو دیکھنے میں۔ دوام کی تو ہمت جواب دینے لگی تھی، نہ وہ اپنے شوہر کو کنٹرول پا رہی تھی، نہ ان دھڑکتی پھڑکتی لڑکیوں کو جو پتہ نہیں یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ ان کے تو ناچ گانے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے، لیکن دوام کے سینے میں دل اچھلنے لگا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، وہ یہاں مزید نہیں بیٹھ سکتی تھی، لیکن ایسی عورتوں کے بیچ اپنے شوہر کو بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، کہیں اس کے معصوم شوہر کو ہتھیار نہ لیں۔ نہیں، وہ اپنے شوہر پر مل کر رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ایسی عورتوں کے بیچ تو اسے اپنا شوہر معصوم لگ رہا تھا۔ ایسی عورتیں تو کسی کو فرق لانے کی ہمت رکھتی تھی، جس طرح وہ اپنے بدن کی نمائش کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، یہ ان کا کام تھا، اس کام میں ایکسپرٹ نہیں۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کسی حالت میں یہاں سے لے کر جانا چاہتی تھی، اس کو یہاں کسی قیمت پر چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ڈاکو جی، میرے ساتھ کمرے میں چلیں، آپ یہاں مت رکیں، آپ بگڑ جائیں گے، بلکہ آپ بگڑ رہے ہیں۔ اٹھیں۔ وہ اٹھ کر اچانک کھڑی ہوئی، اس کا بازو تھام کر اسے زبردستی کھینچنے لگی تھی۔ نہیں، میں نہیں جا رہا بیوی، میں تم سے ناراض ہوں، مجھ پر حکم چلانا بند کرو، میں یہیں رکوں گا، ایسے نظارے مجھے روز نہیں دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگا، لیکن دوام نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں تھا۔ ارے میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظارے دکھاؤں گی آپ کو، آپ چلیں میرے ساتھ۔ ایسی نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے گناہ ملتا ہے، میری محرم عورت مجھے یہ سب کچھ نہیں دکھاتی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ ارے میں دکھاؤں گی، سب کچھ دکھاؤں گی، پلیز یہاں سے کچھ چلیں، خدا کے لیے یہاں سے چلیں، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ جو کہیں گے میں آپ کے لیے کروں گی، لیکن یہاں سے چلیں، میں آپ کو بنا لوں گی۔ اب یہ ساری ناراضگیاں دور کر لوں گی، لیکن اب یہاں سے چلیں، میں آپ کو یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں بیٹھنے دوں گی، میں آپ کو ایسی عورتوں کو دیکھنے بھی نہیں دوں گی، چلیں میرے ساتھ۔ وہ زبردستی اس کا بازو تھامے اسے گھسیٹ رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر وہ بے بس ہو گیا تھا۔ وہ ساری چیزوں کو ضرورت سے زیادہ ہی سیریس لے چکی تھی۔ اپنے وعدے سے مکرنے کے بارے میں سوچنے کے بعد، ورنہ اچھا نہیں ہوگا لڑکی، میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ سارے نظارے تم مجھے کمرے میں دکھاؤ گی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ دوام نے فوراً ہاں میں سر لایا تھا، جبکہ وہ جیسے ہی اسٹیج سے اترا، اس نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے اس کی آنکھوں پر رکھ لیا تھا، تاکہ وہ اس عورتوں کو دیکھے بھی نہیں، جبکہ شیلا جو خود کو مٹکاتے ہوئے اس کے قریب آ گئی تھی، اس کو ہلکے سے کچھ بڑبڑا کر پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ تیزی سے سردار کو ایسے وہاں سے نکال کر لے جا رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ لے کر جا رہا ہو۔ ارے یہ کیا، وہ لڑکی سردار جی کو کہاں لے کر چلی گئی؟ ہم تو یہاں ان کے لیے آئے تھے، ناچ گانا اپنے عروج پر تھا، جب شیلا نے ایک ڈاکو سے پوچھا تھا۔ سردار کو پہلے بھی تم میں کچھ دلچسپی نہیں تھی شیلا، اور ویسے وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، صرف اسے تنگ کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا تھا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے وہ اس طرح کی محفلوں کا حصہ نہیں بنتا۔ تم بھی ناچ گانا کرو اور بس جاؤ یہاں سے۔ سردار نے رات دیر تک یہاں رکنے سے منع کر رکھا ہے، ڈاکو اس کے کان میں اونچی آواز میں بول رہا تھا، کیونکہ میوزک بہت تیز چل رہا تھا۔ جبکہ شیلا سردار کے جانے پر تھوڑی مایوس ہوئی تھی، وہ پہلے بھی یہاں نہیں بیٹھتا، بلکہ جب بھی اس طرح کی کوئی محفل سجتی تھی سردار دور دور ہی رہتا تھا۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ سردار ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ لڑکی اسے لے کر چلی گئی تھی۔ خیر اب وہ کیا کر سکتی تھی، اپنا کام ختم کر کے ان لوگوں کو یہاں سے جلدی نکلنا تھا۔ ویسے تو یہ قبیلہ پوری طرح سے محفوظ تھا، پولیس وغیرہ کوئی خوف نہیں تھا، لیکن پھر بھی سردار باہر کی آئی لڑکی کو زیادہ دیر تک یہاں رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وہ جلدی جلدی اپنا ناچ گانا کر کے وہاں سے نکلنے کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ سردار جا چکا تھا، مطلب کہ محفل جلدی ختم ہو جانی تھی، تو یہ اچھا موقع تھا جتنا ہو سکے اتنے پیسے لوٹنے کا۔ ایسے موقع کم ہی آتے تھے جب انہیں خوب سارے پیسے کمانے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس وقت بھی جس طرح وہ ناچ گانا چل رہا تھا، سارے ڈاکو اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ لٹا رہے تھے، تو ایسے موقع سے یاد ہونے سے بہتر تھا وہ جتنا ہو سکے اس موقع کا فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے شیلا نے بھی سردار کو نظر انداز کرتے ہوئے وہیں باقی ساری لڑکیوں کے ساتھ ہی اپنی جگہ بنائی تھی۔ وہ کافی دیر سے شہر پہنچا تھا، اور شہر پہنچتے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے بیلا کے لیے خوبصورت سا کیک اور خوبصورت سے پھولوں کا بوکے لیا تھا۔ اسے کیا پسند تھا اسے اندازہ نہیں تھا، ہاں لیکن اپنی طرف سے وہ ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اتنی جلدی وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اتنی جلدی اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروعات کر سکتی ہے۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ہونا تھا، لیکن سب سے پہلے اس لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلانا تھا، اسے بتانا تھا کہ اس سے شادی کی وجہ ہرگز کوئی بدلہ وغیرہ نہیں، وہ تو محبت کرتا تھا اس سے،
اور اس کی محبت ہی اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ ہر چیز کو ٹھیک سے چیک کرتے ہوئے وہ بیلا کے گھر کے دروازے کے باہر آ رکا تھا۔ دروازہ کھٹکا کر اندر تو ہرگز نہیں جا سکتا تھا اور اسے بیلا سے ملاقات کرنی تھی اور ہر قیمت پر کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے کمرے میں وہ اکیلی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے یہ چیز مشکل ہونے والی تھی، لیکن چھوٹی موٹی مشکلات کو وہ خود ہی ہینڈل کر سکتا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے ہوئے لاک کو چیک کیا تھا۔ کیا دن آ گئے تھے، اب اسے ایک پولیس والے کے گھر میں چوروں کی طرح گھسنا پڑا تھا، لیکن بالا اپنی بالی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈرائیو نکالی تھی جس کی مدد سے وہ لاک کھولنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بوکے اسے تنگ کرنے لگا تو اس نے اسے زمین پر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کیک کو بھی وہیں پھولوں کے اوپر رکھا تھا، جبکہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اپنی ماں کے کنگن بھی چیک کیے تھے جو آج سے وہ اسے تحفے میں دینے کے لیے لے کر آیا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا جہاں پوری طرف سے خاموشی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا ہر کوئی سو چکا ہے۔ آہستہ سے اندر آتے ہوئے اس نے بالکل اسی انداز میں برآمدے کے جالے کا لاک بھی کھولا جس طرح سے وہ باہر مین گیٹ کھول کر اندر آیا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے سمجھ گیا کہ کچن میں رباب اور ریان وہ ایسا سے بیلا کے کمرے کے دروازے قریب آتے ہوئے موجود اسٹور روم کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، یعنی بیلا اور اس کی ماں سو چکی تھی اور اس کا بھائی اپنی بہن کو چھوٹی سی سرپرائز پارٹی دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ خیر اچھا تھا پہلے وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کر لے، پھر وہ اسے وش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سیدھا اسٹور روم میں آ کر وہاں رکھی چارپائی پر لیٹ گیا جیسے وہ اس کا اپنا ہی گھر ہو۔ اس کے پاس موجود بکے کافی آواز کر رہا تھا جو اس نے چارپائی کے نیچے رکھ دیا تھا۔ یہ بکے اسے پکڑا سکتا تھا۔ ٹائم دیکھنے لگا، 12:01 ہو گیا۔ لگتا ہے 1 منٹ سے اس کا بھائی اس کی بیوی رومانس کر رہے تھے۔ پولیس والے میری بیوی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بجائے تو مزے کر رہا ہے، تیری ایسی کی تیسی۔ وہ چارپائی سے اٹھتے ہوئے باہر نکلنے لگا تھا جب اچانک وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ واپس پیچھے ہو گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ریان اس کے بیڈ کے پاس آتے ہوئے نرمی سے اسے جگانے لگا جبکہ بالکل ساتھ اس کی ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ خود دروازے سے جھانکتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا، شاید انہیں بھی جگایا جائے گا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس ہلکی سی لائٹ جلی ہوئی تھی، شاید وہ اپنی ماں کی نیند کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ارے بھائی، میرا برتھ ڈے سٹارٹ ہو گیا، میں تو ابھی سوئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ شاید اس کی نیند تھوڑی دیر کے لیے لگی تھی، جبکہ ریان مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے سالگرہ کی مبارکباد دینے لگا تھا، جبکہ رباب بھی اس سے گلے ملی تھی۔ امی کو جگائیں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا تو ان دونوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے نہیں، امی کو نہیں جگاتے، وہ صبح وش کر لیں گی، ریان بولا تھا۔ ہاں بھابھی، امی کی رات کو ایک دفعہ نیند کھل جائے تو پھر ان کی آنکھ نہیں لگتی، میڈیسن کا اثر ہوتا ہے نا، آپ انہیں سونے دیجیے، ویسے بھی سونے سے پہلے مجھے سالگرہ کی وش کر چکی ہیں، آپ صبح کر لیں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ رباب نے صرف ہاں میں سر ہلاتے اس کا دھیان کیک کی طرف دلایا تھا۔ سوری، چلو ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو، اب جلدی سے کیک کاٹو، کتنا مزے کا کیک ہے، جلدی جلدی کاٹو۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تو بیلا نے بھی جلدی سے چھری اٹھائی تھی۔ ارے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، گاؤ نا میرا برتھ ڈے سانگ۔ ان دونوں کو خاموش دیکھ کر بولی تو ریان نے ہلکی سی تالی بجا دی جبکہ رباب ہلکی ہلکی آواز میں گنگنانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ کیک کاٹ چکے تھے۔ ریان نے اس کے سر پر ٹوپی پہنائی تھی جس پر اس نے منہ بنایا، جبکہ وہ اندھیرے میں ہی اس کے ساتھ سیلفیاں لینے میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ بالا اب ان لوگوں کی سیلیبریشن ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یہاں کھڑے کھڑے یہ بات پتہ چلی تھی کہ وہ لوگ اپنی ماں کو نہیں جگا رہے، یعنی کہ جگانا تو بیلا نے بھی نہیں تھا، اور نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہ بات اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ وہ باہر سے کمرہ بند ہونے کی آواز سن کر اندر آ گیا تھا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ان لوگوں کا سیلیبریشن چلتا رہا۔ اس دوران وہ اندر بیٹھا رہا، جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ یہاں کوئی اور بھی بیٹھا ہے اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لائی تھی جیسے وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہ ہو، حالانکہ سردار خود خاموشی سے اس کے ساتھ اوپر آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازے کو ایسے بند کیا جیسے خدا نخواستہ شیلا کی جوانی نچاتے نچاتے ان کے پیچھے ہی آ رہی ہو۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ سردار کو کہیں پر چھپا دے۔ وہ اب نہیں آنے والی ہمارے پیچھے، اور نہ ہی وہ اس طرح سے کسی کے پیچھے آتی ہے، بلکہ لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن میں تمہاری وجہ سے نہیں جا پایا۔ خیر، تم نے مجھے وعدہ کیا، جلدی کرو، اپنے وعدے پورے کرو، میں بھی دیکھتا ہوں کیا تیر مارتی ہو تم۔ دکھاؤ مجھے نظارے جو میں وہاں نہیں دیکھ پایا۔ وہ وہیں آ کر اپنی چادر اتار کر ایک طرف گرا تھا، صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ دعا میں گہری سانس لیتی اب اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اللہ اللہ، ڈاکو جی، یہ کس طرح کی لڑکی ہے؟ وہ گہری سانس لیتی بیڈ پر بیٹھنے لگی تھی، جبکہ سردار کو اس کا اس طرح سے بیٹھنا پسند نہیں آیا، اور جس انداز میں وہ گھورا تھا یقیناً دعا بھی سمجھ چکی تھی۔ ارے سانس تو لینے دے مجھے، کیا یوں ہی کھڑے ہو کر دھمکیاں لگانے لگے ہیں آپ میرے آگے؟ کرتی ہوں کچھ آپ کے لیے، شکر کریں، ان سے بچا کر لائی ہوں آپ کو۔ نظروں ہی نظروں میں عزت لوٹنے والی لڑکیاں، ان لڑکیوں کی نظریں بھی گندی، اور اوپر سے ان کے لباس تھے ہی کہاں، بہت ہی گندے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ خبردار جو ان کی طرف دیکھا، ابھی میں کروں گی نا آپ کے لیے کچھ بھی
جو آپ کہیں گے، بس تھوڑا سا صبر کر لیں، سوچنے دیں مجھے کچھ۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے سے صبر رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ ہاں میں سر لادا سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر آ کر اسے کا اس انتظار کرنے لگی کہ وہ لگا کہ وہ کیا ہی کر کے دکھا دے گی اسے۔ ہاں بالکل، تم آرام سکون سے سانس لے لو، پھر شروع کرو، میں ویٹ کر لوں گا، تھوڑا بہت تو کر ہی لوں گا، میں دیکھتا ہوں کیا کرتی ہو تم میرے لیے۔ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا جب اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن اب سوچوں میں بھی اس کی ہی سوچیں سوار تھیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کر کیا دے گی آج کیا ہی کر کے دکھا دے گی وہ اس کو۔ وہ سچ مجھ میں گہری سوچ میں تھا، جبکہ سردار اسے سر سے پیر تک دیکھتا اس کی طرف سے کسی نہ کسی قدم کے انتظار میں تھا، لیکن وہ اپنے پیر ہلاتی تو کبھی پورے بازوؤں پر زور ڈالتے ہوئے آگے پیچھے ہوتی، پورے کمرے پر نگاہیں گھما رہی تھی، لیکن اس کی لمبی لمبی سوچیں بہانوں کی طرف جا رہی تھی، کچھ کرنے کی طرف ہرگز نہیں۔ ابھی تک تم نے سوچا نہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ارے سوچنے دیں آرام سے، مجھے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آرام سے بیٹھے نا یہاں پر، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گی آج میں۔ وہ پریشانی سے بولی تھی، اسے یقین تھا وہ جان نہیں چھوڑنے والا، لیکن وہ جو سوچ رہا تھا وہ کرنے کے بارے میں تو تمام سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ سامنے بیٹھے شخص اب تھوڑی کے نیچے آ کر اسے سوچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سوچنے میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مجھے بالکل ویسے ہی شیلا کی جوانی والے ٹھمکے لگا کر دکھانے ہیں جیسے وہ نیچے شیلا لگا رہی تھی، بالکل اسی کے انداز میں جیسے وہ میرے پاس آ رہی تھی، دور جا رہی تھی، اور وہ توبہ استغفر اللہ، سب سمجھ رہی ہوں میں۔ ایک بات الگ کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیچے کیا نظارے کر کے آئے ہیں آپ۔ شرم تو آنے ہی سے رہی، بیوی کے سامنے غیر عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے اور اوپر سے اپنی فرمائشیں دیکھیں۔ اچھا مطلب ساری ہمت جواب دے گی، مجھے پہلے ہی تم سے یہی امید تھی۔ اچھا بھلا میں نیچے انجوائے کر رہا تھا، یہاں لے کر آ گئی، جا رہا ہوں میں واپس۔ وہ اٹھنے لگا تو دوام نے فوراً ہی بیڈ سے اٹھتے اس کے پاس آتے اسے دھکا دے کر واپس بٹھایا تھا۔ ارے میرے ڈاکو سائیں، میرے دلدار، آپ تو ناراض ہو گئے، میں تو مذاق کر رہی ہوں، میں کروں گی نہ کچھ کر کے ہی دکھاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس ہی جوڑ کر بیٹھ گئی تھی، اس کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اسے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بہکنے کے بجائے اس کے انداز دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آج سچ مجھ میں اونٹ پاڑ کے نیچے آ گیا تھا، وہ آسانی سے اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ آج سچ مجھ میں اسے دوام کی حالت مزہ دے گئی تھی۔ بالا تقریباً 20 منٹ تک ان لوگوں کے انتظار میں بیٹھا رہا تھا، اور اب اسے کہیں جا کر سکون ملا تھا، کیونکہ وہ لوگ اٹھ کر باہر جا چکے تھے۔ اسے باہر سے کمرہ بند ہونے کی آواز سنائی دی تو اس نے ایسے سے جھانک کر دیکھا۔ بیلا اپنے فون پر آنے والے میسیجز کو چیک کر رہی تھی۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے اسے 12 بجے وش کیا ہوگا، اور سارے میسیجز چیک کرنے کے بعد اس نے اٹھ کر کیک کو فریج میں رکھا تھا اور پھر خود آ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ کافی زیادہ خوش لگ رہی تھی، اور اس کی خوشی میں وہ اپنی خوشی ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ فون ایک طرف رکھتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ وہ آہستہ سے واپس پلٹ کر اپنی چیزیں اٹھانے لگا، لیکن چیزیں اٹھانے سے پہلے اس نے پھولوں کے بکے سے ریپر اتارا تھا جو اتنی زیادہ آواز کر رہا تھا، جبکہ کیک بھی ڈبے سے نکالتے ہوئے باہر لے آیا تھا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے شاید نیند میں ہوتا رہی تھی۔ اور نے آہستہ سے ٹیبل پر کیک رکھا تھا اور پھر اس کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے پھولوں کے بکے کو اس کے قریب کیا۔ اپنے آس پاس خوشبو محسوس کر کے بیلا نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے بالا کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، وہ فوراً ہی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ چپ، بالکل شور مت مچانا، تمہاری امی کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، اور پھر تمہارا بھائی بیچارہ یہاں آ جائے گا، نخرے دکھائے گا، فضول گوئی کرے گا، میرے ہاتھ سے مار کھائے گا، زخمی ہو جائے گا۔ میں اپنے سالے کو مارنا نہیں چاہتا، تو میرے خیال میں ہمیں آرام سکون سے بات کرنی چاہیے۔ میں صرف تمہاری سالگرہ وش کرنے آیا ہوں اور یہ تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں نکاح کے بعد پہلی سالگرہ تم میرے ساتھ سیلیبریٹ کرو، جس طرح تم نے اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ کی۔ ویسے تو ان لوگوں نے میرے 20 منٹ برباد کیے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کیا یاد کرے گا تمہارا بھائی بھی کیسے سخی جیجا سے پالا پڑا ہے؟ خیر، اس کو فی الحال بیچ سے نکال دیتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے کسی تیسرے کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں۔ ہاں تو کہاں تھے تمہاری سالگرہ پر؟ تمہاری سالگرہ کا یہ دن اپنی طرف سے طریقے سے اسپیشل بناؤں گا، کیونکہ یہ سالگرہ اسپیشل ہے، اور اس کے اسپیشل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نکاح کے بعد آنے والی پہلی سالگرہ ہے۔ تو سب سے پہلے تم کیک کاٹو گی، خوبصورت سے خوشبو سے پھولوں کو محسوس کرو گی، پھر میں تمہیں گفٹ دوں گا، اس کے بعد تم مجھے ریٹرن گفٹ دینا چاہو تو مجھے اعتراض نہیں۔ کیا خیال ہے شروع کر دیں، یا پھر ابھی تم یقین کرنا چاہتے ہو کہ یہ ہینڈسم سا ڈاکو تمہارے پاس ہے؟ ویسے تمہیں اس بات کا بھی یقین کرنا چاہیے کہ یہ ہینڈسم سا ڈاکو صرف تمہارا ہے۔ ویسے خود کو خوش قسمت تو سمجھتی ہی ہوگی، جو مجھ جیسے ڈاکو کو پا کر تو کوئی بھی لڑکی اپنی قسمت پر عشق کرے گی۔ اتنا چاہنے والا شوہر جو خود کو سب سے چھپا کر رکھتا ہے، کس کو نہیں چاہیے ہوگا کیا؟
بیلا حیرت سے سن رہی تھی جب اسے یہ بات ابھی ہی پتہ چلی تھی کہ یہ ڈاکو اپنی ذات سے کافی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب ہاتھ ہٹا رہا ہوں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اسے وارن بھی کر گیا تھا، جبکہ وہ حیران پریشان اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے تیزی کی تیزی سے اٹھی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا کیا آپ کا؟ آدھی رات کو میرے کمرے میں اس طرح سے؟ اگر امی، وہ انتہائی کم آواز میں بات کر رہی تھی تاکہ اس کی ماں کو بھنک بھی نہ پڑے، جبکہ وہ ایک نظر اس کی ماں کو دیکھتا جس نے دوسری طرف کروٹ پھیر رکھی تھی لیکن گہری سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے تمہاری امی یوں ہی نہیں سو رہی، کیا کوئی اس طرح کی میڈیسن استعمال کرتی ہیں؟ وہ خیر جو بھی ہے، میں صرف تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آیا ہوں اور سیلیبریشن کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ نہ میں تمہارے ساتھ کوئی فالتو بات کرنے آیا ہوں، نہ ہی اپنا وقت برباد کرنے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی وہی کرو گی جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری امی جا کر تمہیں اس طرح میرے ساتھ دیکھ لیں، اور میرے خیال میں ان کو تو ابھی ہمارے نکاح کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے، بیچاری تو یہ بھی نہیں جانتی کہ تم میری بیوی اور میں ان کا داماد۔ خیر مجھے لگتا ہے تمہاری امی ایک بہت ہی پیاری خاتون ہے اور میں انہیں بہت زیادہ پسند آؤں گا، کیا خیال ہے؟ انہیں جگا کر بتایا جائے کہ ان کا ایک ہینڈسم سا داماد راجہ بھی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس انداز میں بولا تھا کہ بیلا تو سچ مچ میں کام کا رہ گئی تھی۔ اگر یہ آدمی سچ مچ میں اس کی ماں کو بتا دیتا کہ وہ کون ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، اور وہ اپنے لیے کسی طرح کا کوئی مسئلہ بنانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے میری بات سنیں، آپ اس وقت یہاں سے جائیں، میرے لیے کوئی مصیبت مت کھڑی کریں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ایک نظر دروازے سے باہر کی طرف دیکھ لگی، اسے ڈر تھا کہیں اس کا بھائی نہ آ جائے۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ اپنے بھائی کے آنے سے بھی خوفزدہ ہو رہی تھی، جیسے اس نے خود ہی بالا کو یہاں بلا رکھا ہو۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، جبکہ بالا اس کی فضول گوئی سے عاجز آ چکا تھا۔ یار تم میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، صرف تمہارے ساتھ تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیک کاٹ دو، یہ پھول گفٹ کے طور پر قبول کرو، اور یہ میری امی کی طرف سے تحفہ۔ میرا مطلب ہے میری امی اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ سارا زیور انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھا تھا، یعنی کہ تمہارے لیے۔ اور بھی بہت کچھ ہے لیکن فی الحال میں صرف یہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ باقی سب کچھ لینے کے لیے تمہیں قبیلے میں آنا ہوگا، اور قبیلے میں آنے کے لیے تمہاری رخصتی ہونا بہت ضروری ہے، اور آف کورس رخصتی تب تک نہیں ہوگی جب تک تم مینٹلی ہر چیز کے لیے راضی نہیں ہو جاتی، اور میں صرف اور صرف تمہاری طرف سے رضامندی کا ہی انتظار کر رہا ہوں، ورنہ وہ جو پہلے دن میرا دماغ خراب تھا نا اب ٹھکانے پر آ چکا ہے۔ اب اتنی خوبصورت بیوی اللہ پاک نے دے دی ہے، اور اوپر سے وہ جس سے محبت کرتا ہوں، تو ایسی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ اور جلدی سے رخصتی کرتے ہیں، پھر تمہارے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میری امی نے بہت کچھ رکھا ہوا اپنا، تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے مجھے بیویوں والے چونچلے بھی نہیں پالنے پڑیں گے کہ آج یہ لا کر دو کل وہ لا کر دو۔ میری امی بہت کچھ چھوڑ گئی ہیں تمہارے لیے۔ وہ نہ جانے اسے لالچ دے رہا تھا یا کیا، لیکن وہ اسے بتانا چاہتا تھا قبیلے میں اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے خدا کے لیے۔ آپ کو کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آتا ہے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ بک بک بہت بری عادت ہے تمہاری بھی، اپنے بھائی کی طرح بک بک کرنے کی، لیکن ایک میری بھی عادت ہے، مجھے بیوی کی زبان کو لگام لگانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اچانک اس کے چہرے پر جھکا تھا، اور پھر جس انداز میں اس نے لگام لگائی تھی وہ سچ میں ہی اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد آخر وہ ہمت کرتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی، جب سردار صرف اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہو، جیسے جاننا چاہتا ہو آخر وہ کس حد تک جائے گی، آخر وہ کیا کرے گی۔ لیکن وہ تو کچھ کرنے کی بجائے سیدھی الماری کے پاس آئی تھی، پھر اچانک مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس 2 منٹ میں واپس آ رہی ہوں، پھر دیکھیے گا آپ کی بیوی کا کمال کیا چیز ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ سردار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں لیکن صرف ہاں میں سارے لایا تھا۔ نہ جانے اس کی بیوی کیا کرنے والی تھی، لیکن جس طرح وہ کچھ الماری سے نکال کر لے کر گئی تھی وہ سچ مچ میں اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، نہ جانے اس لڑکی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کارنامہ سر انجام دینے والی ہے۔
وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود اس ماحول سے بہت اکتایا ہوا تھا، لیکن اس کی بیوی کیا کرنے والی تھی یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اندر سے کافی ایکسائٹیڈ بھی ہو رہا تھا۔ بیوی اندر کہیں کوئی اور پلاننگ ہی تو نہیں کر رہی؟ باہر آ جاؤ، مجھے ویسے بھی تم سے زیادہ امید نہیں ہے۔ تقریباً 15 منٹ گزرنے کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آرام سے باہر بیٹھ جائیں، خبردار جو کہیں باہر نکلے یہیں پر کمرے میں رہیں۔ آ رہی ہوں میں، ان دوشیزاؤں سے زیادہ اچھی طرح آپ کو انٹرٹین کر سکتی ہوں۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے سامنے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی تھی، سرخ رنگ کی ساڑی میں۔ وہ سچ میں آئینے پر تو گز ڈھا رہی تھی، لیکن یہ بجلیاں اس نے باہر اپنے سردار کے دل پر گرانی تھی۔ بڑی ہمت مار کر اس دن رات کو نیلی ساڑی پہن کر وہ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تب پتہ تھا وہ کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو کوما میں تھا، صرف اس کے جذبات کو ہوا دے رہی تھی تاکہ وہ کس طریقے سے اٹھ جائے۔ لیکن اس دن تو وہ نہیں اٹھا تھا، پر آج اس نے خود اپنے لیے مصیبت بلا لی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا حسین روپ دیکھ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی میں اس کا نازک کھرابا بالکل ہی الگ روپ دکھا رہا تھا۔ واللہ یہ پلو تو ٹک ہی نہیں رہا، اس ساڑی کا بلاؤز تو دوسری والی ساڑی سے بھی چھوٹا ہے۔ کیا کروں کی بچی، شور ہے میرا۔ وہ نیچے شیلا کی جوانی کے ایسے ادا سے پیٹ دکھا رہی تھی، یہاں تک کہ پیچھے کمر پر تو کپڑا ہی نہیں تھا، گلا بھی اتنا کھلا تھا۔ اس کو تو ذرا شرم نہیں آئی؟ غیر مردوں کے بیچ میں ٹھمکے لگاتے ہوئے تجھے اپنے شوہر کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ ڈوب کر مر جا۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود کو لعنت بھیج کر اپنی تیاری مکمل کی تھی۔ بالوں کو پیچھے کھلا چھوڑ کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹایا تو اسے اپنے گلے کا ڈیزائن کافی کھلا لگا تھا۔ اس نے فوراً بالوں کو واپس آگے کیا تھا۔ استغفراللہ، یہ تو ضرورت سے زیادہ ہی بڑا گلا ہے۔ کیا کروں؟ کرنا کیا ہے؟ کون سا ہنر مجھے پہلے نہیں دیکھا؟ کوئی بات نہیں دعام، اپنے شوہر کے اوپر سے ایسی بلاؤں کا سایہ ختم کرنے کے لیے تھوڑی بہت بے شرمی دکھانی پڑے گی، اور یہ بے شرمی نہیں، شوہر کی خدمت ہے۔ اور تیرا شوہر تو ویسے بھی تجھ سے ناراض ہے۔ اس نے گہری سانس لی تھی۔ اب بس باہر جا کر سردار کے فون سے گانا ڈھونڈ کر لگانا تھا، اس کے بعد ہی تو وہ اس شیلا کی جوانی سے بہتر کچھ کر دکھانے والی تھی۔ ایسے جلوے دکھاؤں گی ڈاکو جی آپ کو کہ آپ شیلا کی جوانی بھول جائیں گے۔ اس نے آئینے میں خود پر ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے خود میں ہمت پیدا کی تھی۔ وہ اچانک اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا تھا۔ اس کی گرفت انتہائی سخت تھی، جبکہ جس انداز میں وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا، وہ بیلا کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، تمہاری سائنس کہتی ہے کہ کس کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ اس وقت میرا موڈ نہیں ہے فائدے بتانے کا، ہاں لیکن اس خوبصورت سے احساس کو محسوس کر کے مجھے اچھا لگا۔ ویسے تمہاری طرف سے ریٹرن گفٹ پسند آیا مجھے، وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، جبکہ جس انداز میں اس نے اس کی کمر کو سختی سے تھام رکھا تھا، بیلا سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا، اور اس کے لبوں پر تشدد کرتے ہوئے وہ اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے لبوں سے سیراب ہونے کے بعد اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے ہٹاتا اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اب بھی بری طرح سے کانپ رہی تھی، لیکن نہ چیخ رہی تھی اور نہ ہی چلا رہی تھی۔ بالا کو اس معصوم پر ترس آیا تھا، کہاں پھنس گئی تھی بیچاری۔ ایک تو بالا جیسا انسان نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، اوپر سے اس بالا نامی بلا کے جذبات کنٹرول نہیں ہوتے تھے۔ وہ نفی مسائل لاتا، صرف اس پر ترس ہی کھا سکتا تھا۔ چلو میرے خیال میں اب وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے کیک کاٹو، مجھے کھلاؤ، اور تمہاری برتھ ڈے سیلیبریشن کے بعد میں پھر یہاں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، بھاگ جاؤں گا یہاں سے، آئی پرومس۔ دیکھو میں وعدے کبھی کبھی کرتا ہوں، لیکن اپنے وعدے پورا کرتا ہوں۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ یہاں پر مزید کوئی سین کریٹ ہو یا پھر میں اپنی ساسو ماں کو جگانے کا سبب بنوں، وہ کہتے ہوئے جلدی سے کیک کو سامنے ٹیبل پر رکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی چھری پکڑا چکا تھا جو شاید تھوڑی دیر پہلے استعمال ہو چکی تھی۔ شاید اس نے ٹیبل سے یہ چھری ہٹائی نہیں تھی۔ بیلا کا دل تو چاہا یہ چھری اسی کے دل کے آر پار کر کے اس کا قصہ ہی تمام کر دے، لیکن اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھامے کیک کاٹنے لگا تھا، جبکہ مرتی کیا نہ کرتی، وہ کیک کاٹ کر زبردستی اس کے منہ میں ٹھونسنے والے انداز میں اسے کھلا دیا۔ اب اسے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ظالم بے مروت لڑکی، میں بھی تو تمہیں کیک کھلانا چاہتا ہوں، وہ کہنے ہی لگا تھا جب اس نے دوسری دفعہ باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ بہت ہی بری لڑکی ہو تم، قسم لے لو بالکل اچھی بیوی نہیں ثابت ہونے والی۔ وہ اپنی جیب سے کنگن نکالتا زبردستی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے ہاتھ میں گھسانے لگا تھا۔ اسے ہلکی سی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اپنی چیخ کا گلا گھونٹتے ہوئے اس نے اسے اس کا کام کرنے دیا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ سائے کی مانند آیا تھا اور سب کچھ طوفان کی طرح ہلا کر چلا گیا تھا، جبکہ بیلا اپنے ہاتھ سے زبردستی کنگن اتارنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن یہ کنگن تھے یا نہ جانے کیا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ تیزی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا جب دروازہ کھلا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھے بغیر تیزی سے قدم اٹھاتی باہر آتے ہوئے ٹیبل سے اس کا فون اٹھا چکی تھی۔ سردار نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی تھی، جبکہ اس کے بدن پر سرخ ساڑی نے سچ مچ میں آنکھوں میں خمار لانے کا کام
سر انجام دیا تھا۔ وہ اسے کچھ پوچھ نہیں چاہتا تھا جب اس کے موبائل پر اچانک سے میوزک کا شور اٹھا۔ آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں، دل جھوم جائے ایسے نظاروں میں لے چلوں۔ آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں، دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلوں۔ وہ موبائل فون وہیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب سردار تو پہلے حیران ہوا، پھر اپنی آنکھیں دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو ہلکا ہلکا موو کرتے ہوئے اس کی طرف چلتی آ رہی تھی۔ انداز شیلا سے ملتا جلتا تھا، لیکن کہاں وہ شیلا اور کہاں اس کی بیوی؟ فرق تو تھا، بہت فرق تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس پروفیشنل ڈانسر شیلا سے کہیں زیادہ اسے اپنی یہ بے وقوف بیوی پسند تھی، جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، صرف اس لیے تاکہ وہ شیلا کو نہ دیکھے۔ خیر شیلا کو دیکھنا تو اسے بھی پسند نہیں تھا، بلکہ اسے تو دنیا کی کوئی بھی اور عورت اس قدر اچھی لگتی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ اس کا سارا فوکس اپنی بیوی پر ہی تھا، جو آہستہ سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے خود پر جھکانے لگی تھی۔ وہ سچ مجھ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتا، اس کے لبوں کو قید کرنے ہی لگا تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر تھوڑے فاصلے پر ہو گئی تھی۔ لکھ دو کتاب دل پہ کوئی ایسی داستاں جس کی مثال دے نہ سکے ساتوں آسماں، لکھ دو کتاب دل پہ کوئی ایسی داستاں جس کی مثال دے نہ سکے ساتوں آسماں۔ وہ بہت تیزی سے اس کے پیچھے آیا تھا، جبکہ وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ پر آتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ جبکہ وہ خمار نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے قریب ہوا، جیسے ہی اس پر جھکنے ہی لگا تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اسے فاصلہ بنا گیا۔ اب کی دفعہ اس کی یہ حرکت سردار کو اچھی نہ لگی تھی۔ یہ سب کچھ وہ اپنے قریب لانے کے لیے کر رہی تھی، وہ تو اس کے قریب آ رہا تھا، تو پھر وہ اس طرح دور کیوں جا رہی تھی؟ باہوں میں بائیں ڈالے نظاروں میں لے چلوں، دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلوں۔ آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں، دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلوں۔ آؤ حضور اشارے سے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے اسے سچ مچ میں بے قرار کر گئی تھی۔ وہ فاصلہ طے کرتا اس کے پاس آنے لگا تھا، جب وہ پھر سے دور جانے لگی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا، لیکن وہ اس کی پناہوں میں گھوم کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے دور کر گئی تھی، جبکہ دلدار کے لب اب اس کی گردن پر بے باکی سے گستاخیاں کرنے لگے تھے۔ ہم راز ہم خیال تو ہو، ہم نظر بنو، طے ہوگا زندگی کا سفر، ہم سفر تو بنو۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے اسے مزید ادائیں دکھاتے فاصلے پر ہونے لگی تھی۔ اور اب کی دفعہ سردار نے اسے تھام کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ ادائیں چاہیے تھیں، اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اسے یوں تڑپانا شروع کر دے، لیکن شاید وہ ابھی اگلے پچھلے سارے بدلے لینے کا ارادہ رکھتی تھی کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ بے باکی سے اس کی گردن کے پاس لے جا رہا تھا، جب اگلے ہی لمحے وہ نیچے کو جھکتی پھر سے فاصلہ بنا گئی تھی۔ سردار نے غصے سے ہلکا سا مکہ دیوار پر مارا تھا۔ چاہت کے اجلے اجلے نظاروں میں لے چلوں، دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلوں۔ آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلوں، دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلوں۔ وہ پھر سے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلاتی، اب کی دفعہ سچ مچ میں اس کے لیے امتحان کھڑا کر چکی تھی، کیونکہ اب سردار اس کے قریب آتے ہوئے ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر ڈالتا، اس پر سایہ فگن ہوتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی، جبکہ سردار کی گہری سانسوں کے علاوہ کمرے میں اور کوئی آواز نہیں تھی۔ دوسری طرف دوام کو تو شاید وہ سانس لینے کا بھی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک جھٹکے سے ساڑی کا پلو کھینچ کر الگ کرتے ہوئے وہ وہاں اپنے لبوں کی مہر لگانے لگا تھا۔ اس کی بےتابیاں عروج پر تھی، جب دوام بھی اس کی بے باکیاں سہتی اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنا گئی تھی۔ دیکھا میں شیلا کی جوانی سے کتنی بہتر ہوں، اس کے کان میں سرگوشی نواں آواز میں بولی تھی، جبکہ دلدار نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تمہارا ان عورتوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، خود کو ان کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم سچ مچ میں اس طرح تڑپانے پر ہی اتر آؤ گی۔ خیر منانے کا یہ طریقہ قیامت ڈھا کر رکھ دینے والا ہے، آئندہ میں اس طریقے سے نہیں مانوں گا۔ وہ کہتے ہوئے پھر سے اس کے لبوں پر جھکا، جبکہ دوام کو تو الٹا ہی سنائی دے رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اس طریقے سے اسے منانا آسان ہے۔ تھوڑی شرم تو اسے آئی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، اس کا شوہر تھا، اس کے سامنے کیا شرمانا، سوچ کر وہ آئندہ بھی اسے اس طرح سے منانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہاں لیکن اب اسے اپنی جان ہلکان ہوتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ سردار کے جذبات اب سچ مچ میں قابو سے باہر تھے۔ اس کی بےتابیاں اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ اسے کچھ کہہ نہیں لگی تھی کہ ذرا فاصلہ بنا تھا، وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اور اب کی دفعہ وہ جس شدت سے اس کی سانسوں کو قید کر رہا تھا، دوام کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ بیلا کی ساری رات نیند نہیں آئی تھی، دماغ پر ایک ہی سوچ سوار تھی، کوئی شخص اس کے گھر تک آنے لگا۔ جس درخت رات وہ اس پر حاوی ہوا تھا، اب تک دھڑکنوں میں اشتعال برپا تھا۔ وہ مسلسل اسی کو سوچ رہی تھی، وہ چاہنے کے باوجود بھی اس شخص کو اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ صبح سے ہی دعوت کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ آج اس کے کچھ کولیگز یہاں پارٹی پر آنے والے تھے۔ ویسے پارٹی تو کوئی بہت بڑی نہیں تھی، بس اس نے اپنی برتھ ڈے کے لیے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا، لیکن وہیں موجود اپنی ایک دوست سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی ماں اس کے نکاح کے بارے میں نہیں جانتی، تو یہ بات اس کے گھر میں آ کر نہ بولی جائے اور نہ ہی کوئی ذکر کیا جائے۔ ویسے تو رابعہ ہر چیز کو اچھے سے ہینڈل کر لیتی تھی، لیکن پھر بھی اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ اپنی ماں کی صحت پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں ٹینشن سے دور رکھا جائے۔
وہ اپنی ماں کے لیے ٹینشن کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں ٹیبل پر بیٹھی سبزیاں کاٹ رہی تھی جو جنگلی پلاؤ کے لیے بہت ضروری تھی جب رباب کچن میں داخل ہوئی تھی۔ یار آئی ایم ریئلی سوری، میں بالکل بھی اچھی بھابھی نہیں، دیکھو تمہارے برتھ ڈے پر تم سے کام کروا رہی ہوں، لیکن یقین کرو میری کٹنگ سپیڈ بہت سلو ہے، ورنہ یہ کام میں کر لیتی۔ یقین کرو میں تو اپنی سالگرہ پر کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، اور تمہیں تاج پہنا کر ہم کام کروا رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بیلا کے سر پر صبح صبح ریان نے اسے اٹھ کر ایک خوبصورت سا تاج پہنایا تھا۔ بس ان دونوں بھائی بہن کا سالگرہ سیلیبریٹ کرنے کا انداز الگ ہی تھا، جس کے بعد کافی دیر تو بیلا نے بھی خوب پرنسس والی نخرے دکھائے تھے، لیکن جہاں شرمیلا خالہ گھر کے کام نپٹانے میں مصروف ہوئیں، وہیں لباب بھی کھانا بنانے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی، جبکہ امی بھی بیٹھے بیٹھے جتنا ہو سکے اس کی مدد کر رہی تھیں، لیکن اس کی انتہائی سست سپیڈ دیکھ کر بیلا نے خود ہی کٹنگ کا کام سنبھال لیا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں بھابھی جان، فکر مت کرو، تم مجھ پر بالکل بھی ظلم نہیں کر رہی، تمہاری کٹنگ سپیڈ کا مجھے اندازہ ہے، بلکہ سوری تو مجھے بولنا چاہیے، ابھی تمہارا ہنی مون بھی نہیں ہوا اور تمہیں اتنا سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے میری وجہ سے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ ہنی مون کی تو تم رہ نہیں دو، تمہارے بھائی صاحب کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، وہ مجھے یہاں سے باہر ایک گول گپے کی ریہڑی تک لے کر چلے جائیں، ہنی مون کی تو مجھے امید ہی نہیں ہے۔ وہ دل محسوس کر بولی تو کچن کے اندر قدم رکھتے ریان نے اس کی بات تو سن لی تھی۔ یلو کل رات گول گپے کھلا کر لایا ہوں تمہیں، ریان نے پیچھے سے اچانک سے کہا تو وہ اچھل پڑی تھی۔ ہاں بس ایک پلیٹ گول گپے کھلا دیے، اب اسی کو بیٹھ کر گنتے رہے، ہنی مون کی بات ہو رہی ہے یہاں، وہ اسے دیکھ کر بولی تھی، جبکہ بیلا اپنی ٹوکری اٹھا کر کچن سے نکل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ یہاں جنگ ہونے والی ہے اور وہ اس جنگ کا نظارہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں لیکن اپنی بھابھی کو اس طرح کھلتے ملتے دیکھ کر اسے خوش ہو رہی تھی۔ تو تمہیں ہنی مون پر چلنا ہے؟ وہ تیز سے سینک میں برتن دھو رہی تھی، جب اسے پیچھے سے سرگوشی نما آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر ریان کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے سوال کر رہا تھا۔ نہیں، شادی تو میں نے ساری زندگی ایک ہینڈسم سے پولیس والے سے لڑنے کے لیے کی ہے نا۔ ہینڈسم پولیس والا؟ کون ہینڈسم پولیس والا؟ مجھے تو کوئی ہینڈسم پولیس والا نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس کی بات کرتے ہوئے اچانک آگے پیچھے گردن ہلانے لگا، جیسے سچ میں وہ اس کے لیے نہیں کسی اور کے لیے بات کر رہی ہو، جبکہ رباب نے اسی کے انداز میں آنکھیں گھمائی تھیں۔ اوہ سوری منہ سے نکل گیا، کہاں کا ہینڈسم؟ کون سا ہینڈسم؟ کہاں کا ہینڈسم؟ ایک تو میری زبان بھی نا کبھی بھی کہیں بھی پھسل جاتی ہے، شکر ہے آپ نے درستگی کر دی، اب میں اپنی زبان پر کنٹرول کر لوں گی۔ اور جی ہاں، میرا ہنی مون پر جانے کا ارادہ ہے، بے شک 2 دن کے لیے لے کر جائیں، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں گھومنے جانا ہے۔ اس سمیرا کی شادی ہونے والی ہے اور سمیرا کو میں نے دکھانا ہے کہ میرے شوہر مجھے کہاں کہاں سے گھما کر لایا ہے، اب تو بس میرا دماغ ہی گھمائے جا رہے ہیں۔ یا رباب کام ہی اتنا ہے کہ ہاں جی ساری دنیا کا کام صرف آپ کو ہی ہے، پورے پولیس اسٹیشن میں صرف ایک آپ ہی پولیس والے رہ گئے ہیں جن کے کندھوں پر پورے پولیس اسٹیشن کی ذمہ داری ہے، باقی سارے تو تالیاں بجانے کی تنخواہ لیتے ہیں۔ میری بات کان کھول کر سن لیں، مجھے کہیں گھمانے لے کر چلیں، نہیں تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو اب کی دفعہ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تو مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اس کا لڑاکا انداز اسے پسند نہیں آیا تھا، ہاں لیکن اسے مزہ آ رہا تھا، یہ شاید اسے اس کا لڑاکا انداز پسند آیا تھا یا اسے اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جی جناب میں دھمکی دے رہی ہوں اور اسے آپ دھمکی ہی سمجھیں، اگر آپ مجھے ہنی مون پر لے کر نہیں جا رہے تو میں چلی جاؤں گی 2-3 ہفتوں کے لیے اپنے گھر، ویسے بھی جب سے شادی ہوئی ہے آپ کے اس بیزی سکیجول کی وجہ سے میں ایک دن بھی گھر نہیں جا پائی ہوں، اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں، 1.5 مہینے سے اوپر ہو گیا ہماری شادی کو، آپ کی تو مصروفیات ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہی ہیں، اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو میری طرف سے تو جواب ہے، میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ رات کو 2 پل اپنے شوہر کی شکل دیکھوں، شوہر سارا دن کہاں ہوتا ہے کیا کرتا ہے مجھے کوئی خبر تک نہیں ہوتی، کبھی کہیں کوئی چوٹ لگ جائے تو یہ شکل گھر میں نظر آتی ہے، میں نے کیا دیواروں سے باتیں کرنے کے لیے شادی کی ہے، وہ تو اچھی خاصی برہم ہو گئی تھی۔ جبکہ ریان سر سے پیر تک اس کا بدلتا ہوا روپ دیکھتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ہنی مون کے لیے، ورنہ بیوی ناراض ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے نا۔ اور اسے دیکھتے ہوئے بولا تو رباب نے پوری جوش سے ہاں میں سر لایا تھا، جیسے اسے بتانا چاہتی ہو کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتا ہوں تمہارے اس مسئلے کا کوئی حل، بس 2-3 دن صبر کر لو، پھر کوئی جگاڑ کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے گال کھینچتا ایسا سے اس کے رخسار پر جھکا تھا، جبکہ جس شدت سے اس نے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے تھے اسی تیزی سے شرمیلا خالہ کچن کے اندر داخل ہوئی تھی۔ شرمیلا خالہ کی اچانک انٹری نے جہاں ان دونوں کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا، وہیں شرمیلا خالہ ہر دفعہ کی طرح توبہ توبہ استغفر اللہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ ہاں اب تم کہہ دینا کہ اس میں بھی میرا ہی قصور ہے، ارے تم لوگوں کو کمرے میں بنا اجازت کے نہیں آ سکتی، کچن میں تو کبھی بھی آ جا سکتی ہوں نا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، وہ کہتی ہوئی تیزی سے کچن سے کیا نکلتی برآمدے سے ہی نکل گئی تھی، جبکہ ریان باہر جانے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ رباب نے اب اسے اپنی شکل نہیں دکھانی تھی، بلکہ کسی کو بھی اپنی شکل نہیں دکھانی تھی۔ یہ شرمیلا کیوں شور مچا رہی ہے باہر؟ خیریت تو ہے نا؟ اب کیا دیکھ لیا اس نے؟ امی اندر کمرے میں بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی جب بیلا اندر داخل ہوئی، ان کے سوال پر پہلے تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، پھر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بس چھوڑیں امی، کبھی کبھی شرمیلا خالہ بھول جاتی ہیں کہ اس گھر میں ایک شادی شدہ کپل رہتا ہے، جس کی پرائیویسی کو انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں کچن میں تھے تو میں نے سوچا میں باہر صحن میں بیٹھ کر یہ سبزیاں کاٹ لیتی ہوں،
لیکن مجھے کیا پتا تھا میری پرائیویسی دینے کے بعد کوئی اور ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کر دے گا۔ بس شرمیلا خالہ ہمیشہ کی طرح منہ اٹھا کر اندر گھس گئیں اور پھر توبہ توبہ استغفر اللہ، بے شک دیکھا کچھ نہ ہو، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے نا تو شرمیلا خالہ کو توبہ توبہ کرنے کی عادت ہوگی ہے۔ خیر چاہیے اس عمر میں توبہ توبہ ہی کرنی چاہیے، وہ مزے سے بولی تھی، جبکہ امی نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے واپس سے چاولوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی کہ نگاہ اس کے بازو پر پڑی۔ یہ ہاتھ میں تیرے کنگن کدھر سے آئے؟ ان کی نظر بہت تیز تھی، وہ اچانک اس کا بازو تھام چکی تھی، جبکہ بیلا حیرت سے انہیں دیکھ لگی۔ صبح واش روم میں اس نے 1 گھنٹہ لگا کر اس کنگن کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے یہ کنگن کون سے مٹی کا بنا تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے۔ ہر شیمپو ہر چیز استعمال کر لی، لیکن یہ کنگن بازو سے نہ نکلا۔ تھک ہار کر اس نے لمبے سلیوز والی شرٹ پہن لی تاکہ اس کے کنگن پر کسی کی نظر نہ پڑے، لیکن پھر بھی امی کی نظر پڑ گئی تھی۔ ارے امی، یہ میری دوست نے مجھے گفٹ دیا تھا، وہ گئی تھی نا گھومنے کے لیے سوات ناران، تو وہاں سے میرے لیے لے کر آئی تھی، سوچا آج پہن لیتی ہوں، سالگرہ کا دن ہے تو اس کا گفٹ بھی استعمال ہو جائے گا۔ وہ بہانے بازی کرنے لگی تھی، جبکہ امی تو حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی جیسے جانچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بیلا، یہ تو سونے کا لگتا ہے، تو نے اپنے دوست سے اتنا مہنگا تحفہ کیوں لے لیا؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی تھی۔ ان کی ایک عادت تھی، اگر وہ کسی کو مہنگا تحفہ دے نہیں سکتی تو کسی سے لینے کے حق میں بھی نہیں تھی، اور وہ اپنی اولاد کو بھی یہی سبق سکھاتی تھی۔ ارے امی، مہنگا کہاں ہے، کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی 1000-1200 کا ہی ہوگا، زیادہ مہنگا نہیں ہوگا، اور میں نے بدلے میں اس کی ایک خوبصورت سی قمیض گفٹ میں دی تھی، فکر نہ کریں، اور آپ ضرورت سے زیادہ ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ آج کل نا ایسے سونے کا پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے چیزوں پر، ضروری نہیں وہ سونے کی چیز ہو۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اچھا خاصا گھبرا گئی تھی۔ نہیں بیلا، مجھے تو یہ سونے کا ہی لگتا ہے، تمہیں اس طرح کا تحفہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے تو صاف لگ رہا ہے یہ سونے کا ہے، اور اچھا خاصا بھاری اور پرانا زیور لگتا ہے۔ امی تو اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، جبکہ ریحان کو بلانے والی بات پر تو بیلا کا رنگ ہی فک ہو گیا تھا۔ ارے نہیں امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میرے دوست نے مجھے گفٹ دیا، وہ بھی اتنی امیر نہیں ہے کہ مجھے کوئی سونے کی چیز گفٹ میں دے گی، بس اس نے اپنے لیے بھی بالکل ایسا ہی لیا تھا تو میرے لیے بھی لے کر آ گئی تھی، یقین مانے یہ ہرگز سونے کا نہیں ہے، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ جب ریحان کمرے میں داخل ہو گیا، شاید وہ بھی امی کی پکار سن چکا تھا، ویسے بھی اس کا کمرہ کون سا دوسری دنیا میں تھا کہ وہ ان کی تیز آواز نہ سن پاتا۔ کیا ہو گیا امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کون سے تحفے کی بات ہو رہی تھی؟ وہ بیلا کے قریب آ کر رکتے ہوئے ان کے ہاتھ سے بیلا کا ہاتھ چھڑا کر اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا زخم بھی اس نے محسوس کیا تھا، شاید چوڑیاں اتارنے یا پہننے میں ہو گیا ہوگا، لیکن نظر اس کی بھی اس کنگن پر ہی تھی۔ بھائی، یہ میری سہیلی نے مجھے تحفے میں دیا ہے، اپنے لیے بھی بالکل ویسا ہی لے کر آئی تھی، میرے لیے بھی لے کر آ گئی۔ امی کہہ رہی ہیں کہ یہ مہنگا ہے یا سونے کا ہے، حالانکہ میں بھی اس کو اس کے برابر کا گفٹ دے چکی ہوں، عام سی چیز ہے، آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کیسے ہر نقلی چیز کو اصلی دکھایا جاتا ہے، بالکل ویسا ہی ہے، عام سی چیز ہے۔ امی اس کو سیریس لے رہی ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا چکی تھی تاکہ ریحان زیادہ دیر یا زیادہ غور سے اس کے کنگن کو نہ دیکھ سکے، حالانکہ اندازہ تو اسے بھی ہو چکا تھا کہ بالا اس کے لیے مصیبت کھڑی کر چکا ہے۔ اوہو امی، آج کل مارکیٹ میں عجیب عجیب طرح کی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، یہ نقلی چیزیں بھی بالکل اصلی جیسی دکھتی ہیں، اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، آپ بس جلدی سے تیاری کریں کھانا پکانے کی، مجھے تو ابھی سے ہی بھوک لگنے لگی ہے۔ وہ ان کا دھیان ہٹاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو بیلا بھی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی تاکہ امی کوئی اور سوال نہ کر سکیں۔ ہاں، لیکن اس نے ایک اور کوشش کی تھی کنگن اتارنے کی، بلکہ پوری جان لگا دی تھی، لیکن نہ جانے بالا نے یہ کنگن اسے کس طرح سے پہنایا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سردار اس کے بالکل ساتھ ہی سو رہا تھا، اس کا چہرہ انتہائی پرسکون تھا۔ وہ کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی، کل رات اس نے کافی ظلم کیا تھا اس پر، یہاں تک کہ فجر تک اسے نہیں چھوڑا تھا۔ فجر میں بھی بڑی مشکل سے وہ اسے جان چھڑا کر اٹھی تھی، لیکن جب تک وہ نماز ادا کر کے واپس آتی تب تک وہ گہری نیند سو چکا تھا، اور اس کا گہری نیند سو جانا ہی اس کے لیے سکون تھا۔ کل رات اس نے جو حرکت کی تھی اسے سوچ سوچ کے اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور خود پر حیرانگی بھی ہو رہی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس شخص سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور وہ اس کی توجہ کہیں بھی بھٹکنے نہیں دے سکتی تھی، اور رات کو یہ بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ نیچے جانے کی زید اور شیلا کو دیکھنے کی دلچسپی جھوٹی تھی، کیونکہ بعد میں سردار خود ہی سرگوشیوں میں اسے بتا رہا تھا کہ دنیا کی کوئی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس طرح کل رات سرگوشیوں میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اسے بتا رہا تھا وہ کتنی خاص ہے، وہ خود ہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کا شوہر پوری طرح سے اس کے حسن کا قیدی ہے، وہ کہیں اور بھٹک کر جا ہی نہیں سکتا۔
بات چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، اگر اس میں وفا نہ ہو تو اس کی ساری خوبیاں بیکار ہوتی ہیں۔ لیکن دوام کے نصیب میں ایک ایسا مان لکھا تھا جو بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ایک وفادار انسان تھا، جو اپنی تمام تر محبت، اپنی تمام تر توجہ صرف ایک عورت کے لیے مرکوز رکھتا تھا جو اس کی نگاہ میں تھی۔ اسے دنیا کی کسی عورت سے کوئی مطلب نہ تھا، اسے مطلب تھا صرف اس سے، صرف اپنی دوام سے۔ اس کی پچھلی زندگی میں کیا ہوا تھا کیا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب کچھ سوال تھے جو اسے تنگ کرنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کی ڈاکو جی نے کوئی آسان زندگی نہیں گزاری، وہ ایک مشکل وقت گزار کر یہاں تک آیا، اور اس کی ماضی کی تلخیاں آج بھی اس کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر اس کے ماضی میں کیا ہوا تھا، آخر کس چیز نے اسے اس طرح کا بنا دیا، اور اس کے ماضی کو کریدنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے سوچا تھا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانے گی، اس کی زندگی میں کیا کیا، ہر چیز جاننے کا حق اسے تھا، لیکن وہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اور اس نے سوچا تھا وہ سب کچھ بالا سے پوچھے گی، بالا اسے سچ بتائے گا کیونکہ بالا اس کے بچپن کا ساتھی تھا۔ بالا وہ واحد انسان تھا جس پر ہوئے ہر ظلم کا گواہ تھا۔ یوں کہنا ٹھیک رہے گا کہ اس نے بھی برابر اس کی اذیت جھیلی تھی۔ وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو سمجھنا چاہتی تھی، وہ ہر پہلو کو جاننا چاہتی تھی، وہ اس کی ہر تکلیف، ہر خوشی سے واقف ہونا چاہتی تھی، کیونکہ اب یہ شخص صرف اس کا شوہر نہیں رہا تھا، اس کی محبت بن چکا تھا، اس کے لیے سب کچھ تھا، دل کی دھڑکن تھا، اس کے نام سے چلتی تھی۔ وہ کیوں نہ جانتی اس کے بارے میں سب کچھ؟ ہاں، وہ اس کے ماضی میں جھانکنا چاہتی تھی، وہ جاننا چاہتی تھی آخر ایک معصوم انسان کس طرح تلخیوں کے سفر پر نکلا تھا، کس طرح اذیتوں کے راستے پر آیا تھا، اسے سب کچھ جاننا تھا۔